بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ وہ کیا؟ پروفیسر نے پوچھا۔ ہمارے اس چندی گڑھ کے MLA ہرنیک سنگھ چاولہ کے ساتھ کلیان سنگھ کا اس وقت سے کاروباری تعلق ہے جب سے سندھو غائب ہوا ہے۔ شراکت داری میں ایک بڑی رقم لگائی گئی ہے۔ اس کی FIR بھی ان دونوں نے جا کر لکھوائی تھی۔ سندھو کا پتہ ان دونوں میں سے باہر آئے گا، مجھے یقین ہو گیا۔ اصل حقیقت کیا ہے یہ رونیت کور نے کہنا چاہا۔ پتہ کر لیتے ہیں۔ جسپال نے اس کی بات اچک لی، پھر اس کے چہرے پر دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہیں بتاتی ہوں، اس نے کہا اور اٹھ گئی۔ جسپال نے گہرا سانس لیا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ نیلگوں روشنی چڑھ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ نارنجی روشنی زرد رنگ میں بدلتی جا رہی تھی۔ ایک زوردار لہر آئی اور اس نے مجھے ساحل سمندر پر یوں پھینک دیا جیسے اس سمندر نے مجھے اگل دیا ہو۔ میرا وہ جسم جو طے آب ٹرانسپیرنٹ ہو گیا تھا اب مجھے یوں دکھائی دینے لگا تھا جیسے مادی وجود تو ہو لیکن نہ اس کا وزن ہو اور نہ ہی احساس۔ میں نے اپنے اطراف میں دیکھا تو میں ایک خاردار جھاڑی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ جھاڑی کی ایک شاخ کے سرے پہ موجود ایک خار کو دیکھا، ایسے ہی اس پر نگاہ پڑی تھی۔ نوکے خار پر پانی کا ایک قطرہ محو رقص تھا۔ وہ ایک عام سا قطرہ تھا، نہ آب گینے کی مانند اس میں سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، نہ ایسا تھا کہ کوئی ہیرا سورج کی روشنی میں دمک رہا ہو۔ بس وہ ایک شفاف قطرہ تھا، ہلکی ہلکی ہوا میں خار جیسے جھوم رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورج کی روشنی میں اس کے رنگ بدلتے، کبھی دھنک رنگ اور کبھی طلسماتی رنگ پھوٹتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس کی بے رنگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک دم سے اس قطرے میں سے آہو بکا کی آوازیں پھوٹنے لگیں۔ میں حیران ہو گیا کہ قطرے کی چمک دمک تو ہوتی ہے لیکن یہ رونے آہو بکا کی آوازیں کیسی ہیں؟ میں جب پوری طرح اس میں کھو گیا تو ایک صدا ابھری، میری آہو بکا میں نہ کھو کر رہ جا، میرے اندر کی صاف صدا سن۔ میں اس قطرے کی جانب دیکھنے لگا۔ بلا شبہ یہ اسی قطرے کی آواز تھی۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی آہو بکا عروج پر تھی۔ میں سن رہا ہوں، تو بتا تو ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں ایک قطرہ ہوں، سمندر سے الگ ہوا قطرہ، آنکھ سے ٹپکا ہوا بارش کا قطرہ، یا وہ قطرہ جس میں تخلیق کا جوہر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور یہ جان لو قطرہ اسی وقت بنتا ہے جب وہ الگ ہو جائے۔ یہ تمہاری آہو بکا یہ کیا ہے؟ میں نے اس کے رنگوں اور اس کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو میری آہو بکا تو سن رہا ہے لیکن میں نے تم سے کہا ہے کہ میرے اندر کی صدا سن۔ کیا ہے تمہارے اندر کی صدا؟ نوک خار پر میرا رقص، میری طرف دیکھ، میں اپنے سمندر سے الگ ہوں اور سمندر کے کنارے پڑا ہوں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ سارا سمندر میرے اندر پڑا ہے؟ میری صدا میری جدائی ہے۔ کیا تو میری جدائی میں میرا وصال نہیں دیکھ رہا؟ کیا تو مجھ میں ایک سمندر کی پیاس نہیں دیکھ رہا؟ میرے اندر ایک سمٹی ہوئی کائنات موجود ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میری تڑپ اور سمندر کی تڑپ ایک جیسی ہے؟ میں سمندر سے الگ ہو گیا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ پیاس کیا ہوتی ہے۔ مجھے جدائی اور وصال کی لذت سے آشنائی ہوئی ہے۔ میں سارے سمندر کی قوت ہوں۔ میری اسی حرکت میں تو سمندر کی حرکت پوشیدہ ہے۔ میں تڑپتا ہوں تو سمندر بھی تڑپتا ہے۔ یہ تو تم اپنی تعریف کہہ رہے ہو۔ ایسا ہے بھی، میں سمندر کی پیاس ہوں اور سمندر میری پیاس ہے۔ اس سے بڑا ثبوت میں تمہیں اور کیا دوں؟ تم نہیں مانتے تو اس میں قصور تمہارا نہیں۔ تم خود سے غافل ہو، خود پر غور کرو۔ کیا تم کبھی ایک قطرہ نہیں تھے؟ کیا آج تم میں کائنات تسخیر کرنے کی خواہش نہیں ہے؟ یہ تڑپ انہی میں نہیں ہوتی جو خود سے غافل ہیں، اور خود سے غفلت سب سے بڑی غلطی ہے۔ غلطی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جدا ہونے کے بعد بھی جدائی کو محسوس نہ کرنا ہی سب سے بڑی غلطی ہے، اور دیکھو غلطی کا احساس ہی اس کے سدھارنے کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ غلطی بذات خود کہہ رہی ہے کہ یہ تمہاری کوتاہی ہے، اس کی تکمیل کرو اور مکمل ہونے کی کوشش کرو۔ چند قدم پر تو یہ سمندر پڑا ہے، جاؤ اس میں جا کر مل جاؤ۔ اتنی آہو بکا کیوں؟ میں آہو بکا نہیں کر رہا، بلکہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے وہ راز مل گیا۔ اب مجھے دیکھو، میں سمندر سے الگ ہوا تو مجھ میں جدائی پیدا ہو گئی۔ اب تو بھی جدائی دیکھ اور میں جدائی میں پڑا ہوا وصال دیکھ۔
ہجر میں وصال ہے اور وصال میں ہجر. یہ راز چاہے ہو نہ ہو لیکن نگاہ پیدا کر جو تجھے میری آہو بقا لگتی ہے. اس میں میری ہمت دیکھ، میرا ولولہ دیکھ. میں جدائی ہونے کے باوجود وصل کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. اب میرا سمندر سے ملنا یوں ہی نہیں ہوگا. مجھ میں جدائی نے یہ ہمت پیدا کر دی ہے کہ اب بارش کی صورت میں سمندر سے جا ملوں گا. تو پھر یہ آہو بقا، یہ شور و غل کیوں؟ مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جب میں بارش کے قطرے کی صورت میں سمندر سے ملوں گا تو سمندر سے نہیں ملنا بلکہ سپی میں جا کر ایک انمول موتی بننا ہے. یہ راز تجھے کس نے بتایا؟ میرے ہونے نے. میں جدائی میں جلا ہوں، اسی لیے مجھ میں سوز پیدا ہو گیا اور وہ ظرف پیدا ہو گیا جو تو میں بھی خود میں ظرف پیدا کر کے ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے. یہ کیا ظرف ہے کہ جس نے تم سے تیری رنگینی ہی چھین لی؟ قطرہ تو چمکتا ہے، اس میں رنگینی ہوتی ہے، لیکن تو اتنا سادہ کیوں ہے؟ دلکش تو ہوں نہ صرف ان کی نگاہ میں جو قطرے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. اس ہجر نے میری رنگینی کو مجھ سے جدا کر دیا ہے. دیکھنا جب یہ سادہ سا قطرہ موتی بنا تو انمول ہو جائے گا. دیکھنا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ قطرہ مزید تڑپنے لگا. وہ وجد جیسے رقص میں آ گیا اور پھر سورج کی تیز دھوپ میں اس کا وجود آسمانوں کی جانب اٹھ گیا. ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے وہ قطرہ تحلیل ہو گیا، مگر ایسا نہیں تھا. ایک دم سے بادل آسمان پر چھا گئے. سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا. ہزارہا قطرے بادلوں سے گرنے لگے. ان میں سے وہ قطرہ نہ جانے کیسے کیسے رنگ لیے سمندر سے جا ملا. ایک دم سے اس کی روشنیاں تیز ہو گئیں. ایک سپی اس کے لیے محو انتظار تھی. وہ اس میں واصل ہو گیا. مجھے اگلی منزل کے لیے اٹھنا تھا. میں راز جان گیا تھا کہ قطرے کو گوہر بننے کے لیے جدائی ضروری ہے. وصل کی تڑپ ہی اس کے گوہر بن جانے کا راز ہے. ایک قطرہ قطرہ ہی نہیں، کلزم بے ساحل بھی بن سکتا ہے. میں ساحل سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا. جسپال اور رونیت کور 4 وہیل جیپ کی پچھلی نشست پر تھے. اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ سیوک سنگھ تھا. ان کی پچھلی سیٹ پر 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں جن کا تعارف نہیں کرایا گیا تھا. سپہر ہونے والی تھی. یہ وہ وقت تھا جب سڑکوں پر ٹریفک بہت بڑھ جاتا ہے. ان سب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کلیان سنگھ کو اٹھا لیا جائے، کیونکہ ہرنیک سنگھ سے اس کی دوستی اور کاروباری تعلق سب کچھ سمجھا گیا تھا. ہرنیک سنگھ کے بارے میں انہیں شک تھا کہ وہ کوئی ایجنٹ ہے یا کسی کے لیے وہ کام ضرور کرتا ہے. اب معلومات لیں تو کڑیاں اس شک کو مزید پختہ کرنے لگیں. کلیان سنگھ کے بارے میں یہ فیصلہ اس شک کے بارے میں یقین کرنا تھا. وہ انہی اونچی اونچی عمارتوں میں سے ایک تھی جو سکھنا جھیل کے جنوب میں واقع تھی. یہ ایک بڑا کاروباری مرکز مانا جاتا تھا. اس سفید عمارت میں بہت سارے دفاتر تھے. جسپال اور رونیت کور عمارت کے سامنے اتر گئے، جبکہ باقی جیپ سمیت بیسمنٹ پارکنگ میں چلے گئے. وہ دونوں لفٹ کے ذریعے کلیان سنگھ کے آفس کے سامنے پہنچ گئے. بدیسی سوٹ پہنے دیسی لڑکی نے صاف انگریزی میں ان سے پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ کلیان سنگھ سے ملنا ہے، بہت ضروری ہے، رونیت نے کہا. جی بالکل، آپ دیکھیں ہم وقت پر پہنچے ہیں، رونیت نے پورے اعتماد سے کہا. تو وہ دیسی لڑکی بولی، آپ کا نام پلیز؟ مسٹر اینڈ مسز فرام لدھیانہ چیمبر آف کامرس. اوکے، دیسی لڑکی نے کہا اور کمپیوٹر میں دیکھنے لگی. چند لمحوں بعد وہ مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے. رونیت کور نے جب ان کا کمپیوٹر ہیک کیا تھا اسی وقت اس نے ایک نام پڑھ لیا تھا اور وہ اسی وقت کے حساب سے وہاں پہنچ گئے تھے. اب جو وہ کرنے جا رہے تھے، اس دوران مسٹر اینڈ مسز اروڑا فرام لدھیانہ چیمبر آف کامرس کو نہیں آنا چاہیے تھا. وہ کلیان سنگھ کے آفس میں داخل ہو گئے. وہ سامنے ایک بڑی ساری کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. جسپال نے نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں. انہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے غصے میں کہا، کون ہو تم لوگ؟ اروڑا صاحب تو لفظ اس کے منہ میں رہ گئے. جسپال اپنا پسٹل نکالتے ہوئے بولا، ہمارے بارے سنو گے تو اچھا نہیں ہوگا، لہٰذا آرام سے بیٹھ جاؤ. میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ اس نے بنا کسی خوف کے کہا. تو جسپال بنا کچھ کہے آگے بڑھا اور اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا، جس پر کلیان سنگھ نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑنا چاہی. جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں، رونیت کور نے دبے ہوئے لہجے میں تیزی سے کہا. تو جسپال نے پسٹل کلیان سنگھ کے ماتھے پر مارا. وہ ایک دم سے چکراتے ہوئے کرسی پر ڈہ گیا. جسپال نے اس کی گردن نہیں چھوڑی بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا. کون ہو تم؟ کلیان کے منہ سے غصے اور نفرت سے نکلا، جس میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا. ہمیں صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، یہی جواب دو گے یا ہمارے ساتھ جانا ہے یا پھر؟ جسپال نے گھبراتے ہوئے کہا. کیسا سوال؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا. سندیپ اگروال عرف سندھو تمہارا دوست کہاں ہے؟
صرف اسی کا جواب چاہیے، اب یہ مت کہنا کہ مجھے پتا نہیں۔ جسپال نے کہا تو وہ بری طرح چونک گیا، پھر ایک دم سے خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا تم کون ہو، لیکن میں بھی اسے تلاش کر رہا ہوں۔ اس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، مجھے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کا پتہ چل جائے میں حاضر ہوں۔ تو چلو پھر ہمارے ساتھ مل کر تلاش کریں، جسپال نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے اٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر خون تھا جسے اس نے ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔ اس نے میز کی دراز کھولی، اس میں سے سیل فون نکالا، پھر چابیاں نکالیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پسٹل نکال کر ان پر تانتے ہوئے نفرت سے بولا، مجھے اس کی تلاش تو ہے، لیکن تم جیسے گنڈوں کے ساتھ یوں آسانی سے چلا جاؤ؟ پسٹل پھینکو۔ کلی، یہ تو نے بہت اچھا کیا، ابھی سامنے آ گئے، اب تجھے معافی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے جسپال نے اسے جھکائی دی۔ کلیان نے فائرنگ کر دیا جس کی آواز پورے اپارٹمنٹ میں پھیل گئی۔ جسپال اس پر جا پڑا تھا، وہ دونوں فرش پر تھے۔ رونیت نے کلیان کی کلائی پر زور سے ایڑی ماری، اس کا پسٹل چھوٹ گیا جسے رونیت کور نے تیزی سے اٹھا لیا۔ جسپال اسے لگاتار مار رہا تھا، پھر اسے اٹھایا اور پوری قوت سے دروازے میں دے مارا۔ باہر سیکورٹی والے آ گئے تھے اور انہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی، مگر ان سے بھی پیچھے دو لڑکیاں گنے لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سیکورٹی والوں کو کور کیا ہوا تھا۔ رونیت نے یہ منظر دیکھا تو وہاں موجود سب کی طرف دیکھ کر کہا، کسی نے بھی حرکت کی تو سمجھو وہ اوپر۔ جسپال نے کلیان کو اٹھایا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ ان کے درمیان طے تھا کہ لفٹ ان کے لیے پنجرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ گھومتی ہوئی سیڑھیوں کے نیچے تک وہ تیزی سے آ رہے تھے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ عمارت کی سیکورٹی کو پتہ نہ چلے اور انہوں نے پولیس کو اطلاع نہ دی ہو۔ سیڑھیوں کے نیچے 7-8 نوجوان کھڑے تھے۔ جسپال ٹھٹکا تو رونیت کور نے کہا، جلدی نکلو، یہ اپنے ہی ہیں۔ انہوں نے نیچے سب کو کور کیا ہوا تھا۔ وہ کلیان کو لے کر جیسے ہی سیڑھیاں اترے، وہاں موجود لڑکوں نے کلیان سنگھ کو قابو میں کر لیا۔ وہ اسے باہر گاڑی تک لا رہے تھے کہ ایک سیکورٹی والے نے فائر کر دیا جو ایک لڑکے کو لگا۔ تبھی انہوں نے ایک دم سے زوردار فائرنگ شروع کر دی جس سے وہ عمارت ہی نہیں پورا علاقہ گونج اٹھا۔ تبھی ایک لڑکے نے زخمی لڑکے کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، اب نکلیں آپ، میں سب سنبھال لیتا ہوں۔ ڈرائیور ان کی گاڑی لے آیا تھا۔ انہوں نے کلیان سنگھ کو اس میں پھینکا اور سبھی بیٹھ کر چل دیے۔ ڈرائیور بہت ماہر دکھائی دے رہا تھا، وہ تیز رفتاری سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سڑک پر ٹریفک کا بہاؤ تھا۔ کلیان سنگھ کو جسپال نے دبایا ہوا تھا۔ رونیت اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھی۔ وہ شہر کی ان سڑکوں کو بلاک کر رہی تھی جو ان کی راہ میں تھیں۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ سنسان علاقے کی جانب بڑھتے ہوئے ایک نو تعمیر بلڈنگ میں گاڑی سمیت آ گئے جہاں پہلے ہی سے کچھ لوگ تھے۔ وہ اسے تیسری منزل کے اس کمرے میں لے گئے جہاں کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ جسپال نے اسے زور سے دھکا دیا تو کلیان فرش پر جا گرا۔ اس کے چہرے پر چوٹ آئی تھی۔ چل شروع ہو جا، نہیں بتائے گا تو اس قدر تشدد ہوگا کہ تو موت چاہے گا مگر نہیں ملے گی۔ جسپال نے کہا، ارے میں سچ کہتا ہوں، مجھے سندھو کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ کلیان نے بے خوفی سے جواب دیا۔ رونیت تم باہر جاؤ اور لڑکوں کو اندر بھیجو، اس کے کپڑے اتاریں، پھر اس کی۔ جسپال نے کہنا چاہا مگر کلیان تیزی سے بولا، مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ مجھے خود سندھو کی تلاش ہے۔ کیوں نہیں ہوگی، وہ تمہارا بہترین دوست تھا اور تمہیں اس کے بارے میں سب پتا تھا۔ اب تم یہ بھی کہو گے کہ تمہیں اس کے گم ہو جانے کا بھی پتا نہیں، رونیت نے کہا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ میں خود آج تک حیران ہوں۔ وہ یوں بولا جیسے احتجاج کر رہا ہو۔ تو پھر کیا ہرنیک سنگھ کو پتا ہے؟ جواب، جو اب تمہارا بہت اچھا دوست ہے، جس کے تمہارے ساتھ بہت اچھے کاروباری مراسم ہیں۔ یہ انہی دنوں تمہارا دوست بنا تھا جن دنوں سندھو گم ہو گیا تھا، جسپال نے کہا تو وہ دھیرے سے بولا، کبھی کبھی مجھے بھی شک ہوتا ہے کہ شاید ہرنیک ہی نے ایسا کیا ہو، مگر مجھے ایسا نہیں لگا اسے سندھو سے۔ کلیان نے کہا تو رونیت نے طنز آمیز انداز میں کہا، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہرنیک کیا ہے اور تم ساتھ رہتے ہو، تمہیں نہیں پتا؟ جسپال یہ ایسے نہیں مانے گا، میں بھیجتی ہوں لڑکے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، جسپال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے جسپال کے غائب ہونے کا پتا 1 ہفتے بعد لگا تھا، وہ اکثر ایسے غائب ہو جاتا تھا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہرنیک سنگھ ایک نیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 نمبر دھندے بھی ہیں۔ مجھے ان دونوں میں کوئی ایسی وجہ نہیں ملتی جس سے شک ہی ہو سکے کہ کلیان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تب تک لڑکے اندر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی اس کی پگڑی کو بڑی احتیاط سے اتارا اور ایک طرف رکھ دی۔ پھر ایک نے اس کی شرٹ اتاری، دوسرے نے پینٹ اتاری تو فقط کچھا رہ گیا۔ لڑکوں نے ڈنڈے اٹھائے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ چند منٹ بعد ہی اس نے ہاتھ اٹھا دیے، پھر کراہتے ہوئے بولا، رب کے لیے میری بات سنو۔ جسپال کے اشارے پر لڑکے رکے تو اس نے پوچھا، بولو کیا کہتے ہو؟ مجھے ہرنیک پر کئی شک ہیں، ممکن ہے اسی نے سندھو کو غائب کیا ہو، لیکن مجھے کیا پتا کہ تم ہرنیک کے سنگھ کے بندے ہی ہو۔ اس کے یوں کہنے پر جسپال ایک دم سے ٹھٹک گیا۔
اس کا مطلب تھا کہ اسے پتہ ہے، لیکن وہ اعتماد نہیں کر رہا تھا۔ لیکن یہ طے تھا کہ معاملہ اس کے اور ہرنیک کے درمیان تھا اور انہی سے پتہ چل سکتا تھا۔ چلو اتنا بتا دو کہ سندھو زندہ ہے، جسپال نے پوچھا۔ اسے زندہ ہونا چاہیے، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم ہمارے مہمان رہو اس وقت تک جب تک ہرنیک ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتا، جسپال نے کہا تو وہ بولا بہت مشکل ہے، تب تک وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ دیکھتے ہیں، جسپال نے کہا اور لڑکوں کو اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ سورج مغرب کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، چندی گڑھ کی روشنیاں جگمگا اٹھی تھیں۔ جسپال اور رونیت موہالی کے طرف جانے والی سڑک پر موجود ایک بڑے بنگلے میں تھے۔ بظاہر وہ ایک فیکٹری سے ملحقہ دفتر تھا جس میں کام کرنے والے لوگ جا چکے تھے اور تھوڑے سے لوگ وہاں تھے۔ وہ دونوں ایک کمرے میں تھے، ان کے پاس ابھیت سنگھ اور سانولے چہرے والی پتلی سی گرلین کور تھی۔ وہ چاروں کمپیوٹر کے پاس تھے۔ تبھی رونیت کور نے جسپال سے کہا، لو ہم یہاں آ گئے ہیں، اب بتاؤ میرے سامنے سمجھو پورا چندی گڑھ ہے، جہاں کی نشاندہی وہیں کرو گے وہیں میں اسے تلاش کر لوں گی۔ یہاں کوئی سیکٹر 16 ہے؟ ہاں بالکل ہے، یہ کہتے ہوئے رونیت کور نے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر انگلیاں چلائیں۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا، یہ سامنے سیکٹر 16 ہے۔ اب جسپال نے اسے ہندسوں میں لوکیشن بتائی۔ رونیت اسے اس مطابق کمپیوٹر میں فیڈ کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد رونیت کور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، یہ سرخ دھبا ہرنیک کی نشاندہی کر رہا ہے اور نقشے کے مطابق وہ اس وقت سیکٹر 16 میں ہے، مطلب بقول تمہارے اس کے سیل فون کی لوکیشن ہے۔ مزید دیکھو وہ جگہ کون سی ہے، لڑکے پہنچ جائیں گے وہاں۔ ابھیت نے کہا، وہ لڑکوں کے بس کی بات نہیں ہوگا۔ گرلین کور نے اس سے بھی تیز لہجے میں کہا، مگر یہ تو یقین ہو جائے گا کہ وہ وہی ہے۔ ابھیت نے کہا، یہ ٹھیک ہے مگر کوئی ایکشن نہیں۔ یہ کہہ کر رونیت کور نے جسپال کی طرف دیکھا اور پوچھا، جسپال یہ پکا ہے نا؟ ارے ایک دم پکا، اس نے کہا۔ تبھی ابھیت نے فون نکالا اور کسی کو ہدایت دینے لگا۔ جہاں پر سرخ دھبا تھا وہ لوکیشن بتائی۔ وہ فون کر چکا تو رونیت نے گرلین سے کہا، تم رہو ادھر اور ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہنا، ہم نکلتے ہیں، ادھر ادھر کا بھی خیال رکھنا۔ میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے، اس نے اعتماد سے کہا۔ وہ چاروں ایک سیاہ 4 وہیل گاڑی میں سوار تیزی سے سیکٹر 16 کی طرف جا رہے تھے۔ ڈرائیور وہی تھا لیکن گاڑی انہوں نے بدل لی تھی۔ جسپال تیزی سے سوچ رہا تھا، جو منظر اس کے سامنے آیا تھا اس نے بے چین کر دیا تھا۔ اگرچہ شہر جدید طرز پر آباد تھا لیکن سیکٹر 16 کی آبادی قدرے گنجان لگتی تھی۔ وہاں زیادہ رش تھا۔ ایک ہال میں تقریب جاری تھی۔ لڑکوں نے یہی بتایا تھا کہ ہرنیک سنگھ اندر موجود ہے اور وہ اس تقریب کا مہمان خصوصی ہے اور سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے۔ کافی ہنگامہ ہو سکتا ہے، جسپال نے دھیمے سے کہا، اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے میں ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ رونیت کور نے ہولے سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مجھے بس چند منٹ دیں گے؟ ابھیت نے اجازت طلب انداز میں پوچھا۔ کیا کرو گے تم؟ جسپال نے پوچھا۔ صرف اتنا کہ یہاں ہنگامہ کر دوں، افراتفری پھیلا دوں۔ اس دوران وہ پہلے ہی کلیان سنگھ کی وجہ سے چوکنے ہو گئے ہیں، اس طرح وہ زیادہ چوکنے ہو جائیں گے، رونیت کور نے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن اس طرح تو وہ تقریب کے بعد سیکیورٹی کے گھیرے میں یہاں سے نکل جائے گا، اسے پچھلے دروازے سے نکالیں گے۔ ابھیت نے کہا۔ ڈن کرو، جسپال نے ایک دم سے کہا۔ آپ پیچھے چلو، ابھیت نے کہا اور کار سے اتر کر لڑکوں سے رابطہ کرنے لگا۔ جسپال اور رونیت اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس عمارت کی پچھلی طرف چلے گئے جہاں سنسان سی تنگ گلی تھی جس میں بامشکل ایک چھوٹی گاڑی جا سکتی تھی۔ ڈرائیور گاڑی میں رہا اور اس وقت وہ متوقع جگہ پہنچے جہاں سے ان کا خیال تھا کہ ہرنیک نکلے گا۔ اس طرف ہال کے اندر بھی بہت دھیمی آواز آ رہی تھی، کوئی بڑے زوروں سے تقریر کر رہا تھا۔ اچانک ہال میں دھماکہ ہوا جس سے اندر افراتفری پھیل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گلی کی طرف سے ایک دروازہ کھلا۔ کرتا پاجامہ اور ویسٹ کوٹ پہنے بھاری جٹے والے سردار کو کافی سارے لوگ گھیرے میں لے کر نکلے۔ یہی ہے ہرنیک سنگھ، رونیت کور نے تیزی سے کہا، جس پر جسپال نے پسٹل نکالا اور تیزی سے آگے بڑھا اور لوگوں کے اس گھیرے میں گھس گیا جو ہرنیک کے ارد گرد تھا۔ وہ وہاں کے لوگوں کے یہی باور کرانے لگا جیسے وہ اسی کا باڈی گارڈ یا سیکورٹی والا ہے۔ جسپال نے اسے پکڑا اور گلی میں سے باہر نکلنے لگے۔ اگلے ہی لمحے کسی نے ہرنیک کا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ہرنیک ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ سامنے گلی میں سے چند لڑکے تیزی سے اندر آ گئے اور سیکورٹی والوں اور ان کے درمیان میں دیوار بن گئی۔ شاید وہ لوگ سمجھ گئے تھے، اسی لیے ایک دم سے انہوں نے لڑکوں پر حملہ کر دیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے دستوں گریبان تھے۔ گلی میں گھمسان پڑ گیا۔ دو سیکورٹی والوں نے جسپال کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گلی کے باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی گونج جبھی ختم نہیں ہوئی تھی، فوری طور پر وہ سب چونکے، لیکن جسپال نے اسی لمحے سے فائدہ لے لیا۔ اس کی توجہ بٹ چکی تھی۔ اس نے اپنے دونوں طرف کھڑے لوگوں کی پیٹ میں پوری قوت سے کوہنیاں ماری۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہ دوہرے ہو گئے ہیں،
اس نے وہیں اپنے پیروں پر سے چھلانگ لگائی اور ہرنیک کے منہ پر گھونسا مارا اور پھر اس پر جا پڑا۔ وہ دونوں ہی فرش پر تھے تب تک اس نے ہرنیک کی گردن اپنے قابو میں کر لی۔ اسی وقت رونیت کور اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں سے بھیڑ چکی تھی۔ وہ 4 تھے اور رونیت اکیلی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، صرف اپنا دفاع کر رہی تھی اور جو بھی جسپال کی طرف بڑھتا اسے روک لیتی، اس لیے لہو لہان ہو رہی تھی۔ گلی کے باہر فائرنگ بڑھتی چلی جا رہی تھی، چاروں طرف یوں دستی بموں کے دھماکے ہو رہے تھے کہ جیسے کسی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ جسپال پوری توجہ سے ہرنیک سنگھ کو قابو میں کرنے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے ماتھے ناک کے درمیان ایسا زوردار پنچ مارا کہ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو گیا۔ رونیت بے حال ہو چکی تھی۔ جسپال اسے بچانے کے لیے بڑھا تو ایک گارڈ نے پسٹل تان لیا۔ جسپال نے ایک دم سے اسے جگائی دی۔ فائر تو ہوا لیکن پسٹل اس کے ہاتھ سے جسپال کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا۔ باقی تینوں نے رونیت کو چھوڑ دیا اور اپنے پسٹل کو نکال کر جسپال پر تان لیے تھے۔ انہیں دیر ہو گئی تھی۔ جسپال فوراً ہی زمین پر لیٹا اور گھومتے ہوئے بغیر کسی تردد اور وقت ضائع کیے ان پر فائر کر دیے۔ رونیت کور کا برا حال تھا۔ جسپال نے اسے سہارا دیا تو وہ کہتے ہوئے بولی، بلا شبہ گلی کے باہر ہمارے ہی لوگ ہوں گے، مجھے چھوڑ دو، باہر دیکھو کیسا ماحول ہے۔ جسپال کسی بحث کے بغیر اسے یوں ہی گلی میں چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھا۔ باہر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ 3 لڑکے اندر آنے کی کوشش میں تھے مگر سامنے کی فائرنگ سے رکے ہوئے تھے۔ جسپال نے تاک کر انہیں نشانہ بنایا تو راستہ صاف ہو گیا۔ وہ فوراً اندر آ گئے۔ میں ہرنیک کو لے کر آتا ہوں، مجھے گاڑی تک کور دینا، جسپال نے تیزی سے کہا اور ہرنیک کو اٹھا لیا۔ وہ بہت بھاری تھا لیکن پھر بھی جیسے تیسے وہ اسے گاڑی تک لے گیا۔ تبھی اسے آواز سنائی دی۔ جسپال نے دیکھا ان کا ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا تھا۔ اس نے ہرنیک کو گاڑی میں پھینکا۔ رونیت کور اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ لڑکوں نے انہیں کور دیا۔ وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ روڈ پر آئے تو رونیت کور نے ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا سیل فون اور لیپ ٹاپ کدھر ہیں؟ میں راستہ صاف کرتی ہوں، تم بہت احتیاط سے نکل چلو اور رابطہ کر کے گرلین کو اپنی پوزیشن بتا دو۔ اوکے، اس نے کہا اور تیز رفتاری سے چل دیا۔ وہ اسی عمارت میں آن پہنچے جہاں انہوں نے کلیان سنگھ کو رکھا ہوا تھا۔ وہ ہرنیک کو دوسرے کمرے میں لے گئے تھے۔ تبھی ایک لڑکے نے جسپال کو پیغام دیا، سر کہہ رہے ہیں کہ زیادہ وقت نہیں ہے، ہائی الرٹ ہو گیا ہے، چندی گڑھ ہمارے لیے چوہے دان ثابت ہو سکتا ہے اگر احتیاط نہ کی گئی تو۔ ٹھیک ہے، یہاں 2 لڑکوں کے علاوہ سب چلے جائیں، گاڑی چھپا دو، روشنی وہی جو معمول کے مطابق ہو، رونیت کو لے جاؤ، وہ بہت زخمی ہے، جسپال نے کہا۔ اوکے، لڑکے نے کہا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ ایک نیم تاریک کمرے میں جسپال سنگھ کے سامنے گرلین کور، ابیت سنگھ اور ایک نیا لڑکا ہرپال سنگھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ان تینوں کی طرف دیکھا اور بولا، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا بڑا مشن ہے، پہلے ہم نے اتنے بڑے پیمانے پر کچھ نہیں کیا۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہرنیک کو پکڑنے کے بارے میں کوئی جانتا ہے اور اس نے ہرنیک کو بتا دیا، اسی لیے سارا پلان ہی سے تیار تھا۔ کیا خیال ہے؟ معاف کرنا ابھیت، یہ سب اشارہ تمہاری طرف جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ معاف کیا جا سکتا ہے لیکن غداری نہیں۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہو؟ ہرپال نے سرد سے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں مانتا ہوں کہ حالات سب میرے بارے شک پیدا کر رہے ہیں لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں مر تو سکتا ہوں لیکن غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم لوگ مجھے جو بھی سزا دو مجھے قبول ہوگی، مگر مجھے ایک موقع ضرور دیا جائے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں غدار نہیں۔ ابیت نے پورے اعتماد سے کہا، ٹھیک ہے، وقت نہیں، اس لیے ہرنیک اور کلیان کے بارے جو فیصلہ کرنا ہے تم نے ہی کرنا ہے۔ صرف 20 منٹ ہیں تمہارے پاس، کلیان کو لاؤ، ہرپال نے کہا۔ اوکے، ابیت نے کہا اور اٹھ گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے ساتھ اٹھ گئے۔ ملجگے اندھیرے میں ہرنیک سنگھ فرش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں اس کے پاس چلے گئے۔ آہٹ پا کر وہ سیدھا ہوا تو جسپال نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، نیتا جی، سکون سے میرے سوالوں کا جواب دو گے یا مار کھا کے بکواس کرو گے؟ تم نہیں جانتے کہ تم نے موت کو آواز دی ہے؟ سارا چندی گڑھ مجھے تلاش۔ لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کہ ابیت کلیان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے لفظ سن لیے تھے، اس لیے اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، پھر سخت لہجے میں بولا، بے سن ہرنیک، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ جھوٹ بولو گے تو موت، سچ بولو گے تو جانے دیں گے۔ تم بھی جانتے ہو کہ وقت بہت کم ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پسٹل نکالا، سیفٹی کیچ ہٹایا تو اس کے آواز ہی سے ہرنیک سہم گیا۔ بولو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ تیزی سے بولا۔ سندیپ اگروال عرف سندھو کہاں ہے؟ ابیت نے پوچھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر کلیان کی طرف دیکھ کر بولا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو کلیان سنگھ کا دوست تھا اور اسی کلیان نے تمہارا پتہ بتایا ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے پسٹل اس کے ماتھے پر رکھ دیا تو چند لمحے تذبذب میں رہا، پھر مردہ سی آواز میں بولا، میں نے اس کے اغوا کی ڈیل کی تھی، اسی لیے کلیان کے قریب ہوا۔ میں نے اسے اغوا کر بھی لینا تھا مگر مجھ سے پہلے ہی کسی نے اسے اٹھا لیا۔ میرا خیال ہے وہ راہ والوں نے۔ اب تمہیں کوئی پتہ نہیں؟ ابیت نے پوچھا۔ نہیں، وہ اعتماد سے بولا،
ہمارے بارے میں تجھے پہلے ہی سے کسی نے بتا دیا کہ تجھے اغوا کرنے آئیں گے؟ عبید نے پوچھا۔ وہ تو کل کا بتایا جا رہا تھا کہ کوئی مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو کوئی اور ڈیل تھی، سندھو والا معاملہ ہی نہیں تھا۔ سندھو کے معاملے میں تمہاری ڈیل کس سے ہوئی تھی؟ جسپال نے پوچھا۔ گرباز سنگھ نام کا آدمی تھا، اس نے بہت بڑی رقم دی تھی۔ سندھو کے گم ہو جانے کے بعد سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے مجھ سے رقم واپسی کا مطالبہ کیا۔ ہرنیک نے کہا۔ تم چندی گڑھ کے سیاستدان ہو، کیا سمجھتے ہو ہمیں بیوقوف بنا لو گے؟ سندھو کا پتہ بتاؤ یا گرباز سنگھ کا 10 تک گنوں گا، عبید نے سرد لہجے میں کہا۔ تو جسپال نے ہرپال سنگھ کی طرف دیکھ کر گرباز کے بارے میں پوچھا۔ اس نام کا شخص ادھر کہیں رہا ہے؟ ممکن ہے اس نے نام بدل کر یا کسی دوسری طرح ان کے قریب ہوا ہو، لیکن جو بھی کرنا ہے 5-10 منٹ میں کر کے نکل جاؤ۔ پولیس اور خفیہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے، وقت بہت کم ہے۔ اوکے عبید، مار دو گولی اسے، کلیان کو بھی ختم کرو اور چلو۔ نہیں، رب کے لیے نہیں، میں سچ کہتا ہوں، وہ 5 لڑکے میرے پاس ہیں، میں وہ دے دیتا ہوں۔ وہ چیختے ہوئے بولا۔ کہاں ہیں وہ لڑکے؟ جسپال نے چونکتے ہوئے کہا تو وہ بولا، وہ میرے فارم ہاؤس پر ہیں، آرام سے ہیں۔ جیسے ہی ہرنیک نے کہا تو جسپال کو غصہ آ گیا۔ اس نے عبید کا پسٹل ہٹایا اور پوری قوت سے گھونسا اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، بغیرت، تو نے اب تک مذاق بنایا ہوا ہے؟ قسطوں میں معلومات دے کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے ہرنیک کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کی اچھی ٹکائی کرنے کے بعد جسپال نے اپنی پنڈلی سے لگا خنجر نکالا اور اس کی ایک ران میں دبا دیا، پھر چیرتے ہوئے باہر نکل لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہرنیک تڑپنے لگا۔ کچھ دیر بعد تڑپتے ہوئے گھٹی ہوئی آواز میں بولا، رب کے لیے بخش دو، میں سب بتا دیتا ہوں، 1 منٹ میں بتا دو، یہ تمہارے آخری موقع ہے، اب گولی تیرے دماغ کے پار ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے عبید نے اس کی کن پٹی پہ پسٹل کی نال رکھ دی۔ گرباز کا فون نمبر بتا دیتا ہوں، وہ مجھ سے 2-4 بار ہی ملا ہے، ہمارا رابطہ فون پر ہی تھا۔ مجھے کلیان کے ذریعے سندھو کی حرکات و سکنات بارے پتہ چل جاتا تھا، جو میں گرباز کو بتاتا تھا۔ کلیان کو نہیں معلوم کیا ہوا سندھو کے ساتھ، اس لیے تعلق رکھا ہوا تھا کہ اگر سندھو کے بارے میں یا ان 5 لڑکوں کے بارے میں کوئی پوچھے تو مجھے فوراً پتہ چل جائے۔ نمبر بولو، جسپال نے کہا تو اس نے نمبر بول دیا۔ جسپال نے کال ملائی تو دوسری جانب اس کی توقع کے مطابق فون بند تھا۔ ہرنیک کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ لگتا ہے تم اپنا انتم سنسکار بھی نہیں کروانا چاہتے۔ میں نے تجھے ٹھوک دیا تو لاش اوپر پھینک دینی ہے، جہاں چیل کوے تجھے کھائیں گے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے فون دو، میں ابھی لڑکے جہاں کہو پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے اذیت بھرے لہجے میں تیزی سے بے چارگی کے ساتھ کہا۔ میں تیری بات کروا دیتا ہوں، نمبر بول۔ جسپال نے کہا تو نے نمبر بتایا۔ جسپال نے اپنے فون سے اسی مخصوص جگہ فون کیا، نمبر بتایا۔ کچھ دیر بعد کال آ گئی تو اس نے اسپیکر آن کر کے فون ہرنیک کو دے دیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ سردار جی، آپ کہاں ہیں؟ ٹھیک تو ہیں آپ؟ میں ٹھیک نہیں ہوں، اگر تم لوگ میری زندگی چاہتے ہو تو فارم ہاؤس سے وہ 5 لڑکے واپس اسی گردوارہ صاحب پہنچا دو۔ جی لیکن یہ نمبر تو، دوسری طرف سے کسی نے کہا تو جسپال نے اس کی بات کاٹ کر سرد لہجے میں کہا، اوے تم جو بھی ہو، اگر سمارٹ بننے کی کوشش کی تو یہ تیرا سردار نیتا نہیں رہے گا۔ صرف 10 منٹ ہیں تیرے پاس، اگر لڑکے نہ پہنچائے تو تم کوئی آسمان پر نہیں ہو، اگر سردار جی کو کچھ ہو گیا تو ہم تیرے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو ہرنیک بولا، جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرو جلدی۔ ہرنیک نے کہا تو جسپال نے کہا، سالے، نمبر سے ہمیں ٹریس کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کام پر لگ جا۔ تیرے سردار کی ایک ٹانگ ہم نے چیر دی ہے، خون بہ رہا ہے دھڑا دھڑ، دیر کرو گے تو سمجھ لو کیا ہوگا۔ کیا یہ سچ ہے سردار جی؟ تشویش زدہ لہجے میں پوچھا گیا۔ ہاں سچ ہے، ہرنیک نے کہا۔ نہیں، ابھی کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو جسپال نے فون بند کر دیا۔ کیڑا ہے نا دماغ میں، اب تم کیا کہتے ہو کلیان جی؟ جسپال نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو پوچھا۔ کلیان سنگھ بولا، میرا قصور تمہارے سامنے ہے، تم گرباز کو جانتے ہو؟ عبید نے پوچھا۔ ہاں، میں اس کے ساتھ کئی بار اس سے ملا ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیوں ہرنیک سے ملتا ہے، یہ آج پتہ چلا۔ مجھے آپ جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں، اس نے کہا تو جسپال بولا، کلیان سنگھ جی، گرباز چاہیے یا سندھو کا پتہ؟ میری فون پر بات کراؤ، مجھے جانے دو، کل شام تک میں اس کی کھوج نکال لوں گا، اگر اعتماد کرتے ہو تو۔ کلیان نے اعتماد سے کہا تو جسپال نے ہرپال سنگھ کی طرف دیکھا تو عبید بولا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس سے رابطے میں رہوں گا۔ کلیان سنگھ کو چھوڑ دیں اور جیسے ہی لڑکے واپس ملتے ہیں
اس ہرنیک کو گولی مار دیں، ہم جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل جانے لگا تو ہرنیک چیخنے لگا، نہیں ایسے نہیں مارو۔ جسپال رک گیا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے گرباز چاہیے، دے سکتے ہو؟ ہاں مگر، وہ بیچارگی سے بولا۔ تو ابیت نے پسٹل سیدھا کیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، پھر نئی بغیرتی کرو گے؟ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، میں نے ان کے بارے میں بتایا تو مجھے ہی نہیں میرے سارے پریوار کو مار دیں گے۔ یہاں تو میں اکیلا ہی مروں گا۔ یہ میرا وعدہ رہا، تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر گرباز کا پتہ دے دو تو میں ابھی بات کرتا ہوں، ایک دوسرے نمبر پر بات کرو۔ ہرنیک نے کراہتے ہوئے کہا۔ اسی طرح دوبارہ کال ملائی گئی۔ رابطہ ہوا تو ہرنیک نے کہا، گرباز کہاں ہو تم؟ مجھے بچاؤ۔ سوری، اب وہ تم تک پہنچ گئے ہیں، اب تجھے مرنا ہی ہوگا۔ دوسری طرف سے بھاری آواز میں کہا گیا، تم تو میرے دوست ہو، میں مشکل میں۔ ہرنیک نے کہا، تم نے بھاری معاوضہ لیا ہے اس کام کا، اب بھگتو۔ اور ہاں، دوبارہ فون مت کرنا، تیرے مرنے کی اطلاع مجھے ہو جائے گی، اسی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ہرنیک یوں ہو گیا جیسے اس میں جان ہی نہ رہی ہو۔ ہر پال لڑکے مل جائیں تو ان دونوں کو کہیں چھوڑ کے نکل جاؤ، یہ جگہ اب صاف کر دو، گرلین آؤ میرے ساتھ۔ اسے ہرنیک کو چھوڑ دیا تو ابیت نے کہنا چاہا، یہ اب کچھ نہیں کر سکتا، اور اب کوئی جتنا بھی چھپنا چاہے مجھ سے نہیں بچ پائے گا، آؤ، جسپال نے کہا اور وہاں سے گرلین کور کے ساتھ نکل گیا۔ میرے سامنے ایک عظیم صحرا تھا، سورج چمک رہا تھا، بھوری سنہری ریت تا حد نگاہ پھیلی ہوئی تھی، ایک پرہول سناٹا تھا جس میں فقط ہوا کی دہشت ناک سنسناہٹ تھی۔ میں چلتا چلا جا رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس طرف اور کیوں چلتا جا رہا ہوں۔ اچانک صحرا میں تاریکی چھانے لگی، جس کے ساتھ ہی ماحول میں وحشت بڑھنے لگی۔ سورج سیاہ دھوئیں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ میں ایک ٹیلے پر چڑھا تو سامنے کا منظر حیرت زدہ کر دینے والا تھا۔ ایک دائرے میں بے شمار عجیب و غریب قسم کے جانور بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ جانور پہچانے جا رہے تھے اور کچھ عجیب الخلقت تھے۔ ان میں سب سے آگے ایک الو، چمگادڑ اور کرگس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بالکل سامنے کی طرف ریچھ، لنگور اور بندر تھے۔ انہی کی دائیں جانب رال ٹپکاتے ہوئے کتے بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں جانب لومڑی اور سام تھے۔ ان کے علاوہ کافی سارے ایسے جانور بھی تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا اور نہ ہی انہیں کبھی دیکھا تھا۔ یہ عجیب میلہ لگا ہوا تھا، وہ سارے ہی بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے، شاید انہیں کسی کا انتظار تھا۔ کتنا ہی وقت یوں ہی گزر گیا، اچانک آسمان کی طرف سے ایک چمکتا ہوا انڈا ریت پر آن گرا، جو کچھ لمحے تو پڑا رہا پھر ہلنے لگا۔ اسی طرح ہلتے ہوئے وہ ٹوٹ گیا، اس کے ٹوٹتے ہی ہر جانب سران پھیل گئی، سارے جانور سجدے میں گر کر شور مچانے لگے۔ کسی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے انڈے میں سے ایک گرگٹ سے نے سر اٹھایا۔ چند لمحوں میں اس نے نہ صرف اپنے رنگ بدلے بلکہ اس کا چہرہ بھی تبدیل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک بھیانک چہرہ واضح ہو گیا۔ اسی لمحے وہ سارے جانور سجدے میں سے اٹھ گئے۔ میرے چیلو، تمہیں انسان کی بربادی مبارک ہو، تمہاری درخواست پر میں نے اجلاس بلا لیا ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی بھدی اور کھرکھراتی آواز میں کہا۔ تو میں سمجھ گیا وہ ابلیس تھا اور اس کے ارد گرد اس کے سارے چیلے تھے۔ تبھی ایک عجیب الخلقت جانور نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بے شک انسان کی بربادی آپ ہی کی وجہ سے ہے گرو جی، ہم کیا چیز ہیں؟ آج کے اس اجلاس کی درخواست آپ سے اس لیے کی گئی ہے کہ آپ کا ہر چیلا بڑھ چڑھ کر آپ کی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اب وہ یہ فیصلہ چاہتے ہیں کہ ان میں بڑا کون ہے۔ اس پر ابلیس چند لمحے خاموشی سے سب کو دیکھتا رہا، پھر اپنی بھدی اور کھرکھراتی ہوئی آواز میں بولا، تم وہ ہو جو انسان کو اپنے جیسا بنا لیتے ہو۔ انسان کتنا پاگل ہے، اپنی انسانیت چھوڑ کر جانور بن جاتا ہے۔ تم وہ صفت اور صلاحیت ہو جو کسی انسان میں داخل ہو جائے تو وہ انسانیت بھول جاتا ہے۔ مجھے تم سب پر فخر ہے۔ خیر، اجلاس کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سب کی طرف دیکھا، پھر الو پر نگاہ ٹکا کر بولا، اے الو میرے دانشور، تجھے تو شروان حاصل ہے۔ میرے اس دانشور کی شان یہ ہے کہ جب انسان کے لیے سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے لیے طلوع ہوتا ہے، یعنی کالی رات میں اس کا دن طلوع ہوتا ہے۔ بتا اے دانشور الو، تو کس حد تک کامیاب ہے؟ اس پر الو آگے بڑھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جناب یہ آپ ہی کی مہربانی ہے کہ مجھے شروان دیا۔ میرا یہ شروان ایسا ہی ہے کہ میں انسانوں کے ذہن میں وساوس پیدا کرتا ہوں جس سے ان کی فکری پختگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان میں خوف پیدا کر دیتا ہوں، ہر طرح کا خوف، موت کا خوف، بھوک کا خوف اور ان کے اپنے وجود کا خوف۔ تم اس کی کوئی مثال دے سکتے ہو؟ ابلیس نے چل بلاتے ہوئے پوچھا۔ بے شمار ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ میں نے انسان میں خوف پیدا کر دیا ہے کہ اس زمین سے پانی ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس خوف کا پیدا ہونا ہی تھا کہ آپ نے دیکھا انسان اسی لیے بڑے بڑے اجلاس بلا رہا ہے، حالانکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ پانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ اس نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جتنا پانی میں نے دے دیا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں،
کیونکہ خالق نے ہر شے کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ زندگی اور پانی لازم و ملزوم ہے۔ میں نے ایسا ابہام پیدا کیا، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا۔ اور بڑی مثال انسان کی جس میں حقیقی آزادی ہے، میں نے اسے غلامی بنا کر مکر و فریب پیدا کر دیا، اور جو غلامی ہے اسے آزادی بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ہر جگہ آگ لگائی ہوئی ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آنے دے رہا کہ حقیقی آزادی ہے کیا۔ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہو؟ جناب، میں نت نئے مکر و فریب گھڑ کر فکر و فلسفہ میں انتشار بڑھا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں، عورتوں سے امامت تک کروا دی گئی، مرد اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یورپ کی عورتیں بچے پیدا نہیں کر رہی۔ میں نے اس عورت سے اس کا عورت پن چھین لیا، آزادی نسواں کے نام پر۔ یہی حال اب برِ صغیر کی عورتوں کا ہے۔ وہ اندھی ہو چکی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یورپ کی عورتوں کا کیا حشر ہو چکا ہے، پھر بھی آزادی نسواں کی تحریکیں چلا رہی ہیں۔ آقا، میری کیا کیا خدمات نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ابلیس نے چمگادڑ کی طرف دیکھا اور کہا، اے گیانی، تمہارے آسمان الٹا ہے۔ ہاں، اب تم بول۔ آقا، میں زیادہ باتیں کر کے دماغ خراب نہیں کرتا، میں نے جو کیا ہے اس کی تصویری جھلک دکھاؤں گا تاکہ ہر شے واضح ہو جائے۔ چمگادڑ نے دست بدستہ ہو کر کہا، تو پھر کھولو اپنی گتھلی اور دکھاؤ کیا دکھاتے ہو۔ ابلیس نے اپنے دانت نکوستے ہوئے کہا۔ چمگادڑ نے اپنی گتھلی کھولی، اس میں سے سیل فون نکالا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر سیل فون اس پر رکھا تو وہ آئی پیڈ بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اسکرین بڑی ہوئی، لیپ ٹاپ جیسی ہو گئی، پھر وہ ٹی وی جیسا بن گیا جس کی جسامت لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سینما اسکوپ سائز کی اسکرین بن گئی۔ سبھی اس طرف دیکھ رہے تھے۔ اسکرین پر سب سے پہلے ایک نائٹ کلب کا منظر ابھرا۔ نوجوان جوڑے مستی میں ایک دوسرے سے جڑے ناچ رہے تھے، ہر جوڑا ہوش سے بیگانہ تھا، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی چمگادڑ کی آواز ابھری، میں نے ہر جگہ یہ کلچر متعارف کرایا ہے، یہ صرف انہی ملکوں میں نہیں جہاں اجازت ہے، بلکہ میرا کام تو وہاں آسان ہوتا ہے جہاں ان نائٹ کلب پر پابندی ہوتی ہے۔ وہاں یہ نوجوان چھپ کر موج مستی کرتے ہیں۔ یہ دیکھو ان کے گھروں کا منظر، میں نے ان کے گھروں کو نائٹ کلبوں میں بدل دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی منظر بدل گیا، گھروں میں نوجوان جوڑے ناچ رہے تھے، شراب عام بہہ رہی تھی، اس میں کئی منظر بدلے۔ نائٹ کلب، ہوٹل، رقص گاہیں، گھروں میں مخلوط پارٹیاں، جہاں رشتے ناتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ کسی رشتے کے تقدس کا احساس اور نہ احترام۔ اس کے ساتھ ہی منظر بدلا، سمندر کنارے برہنہ عورتیں نمودار ہوئیں، اس کے ساتھ بڑے بڑے سوئمنگ پول میں نہاتے جوڑے، اٹکلیاں، کہکہے، شور شرابہ، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے۔ ان سارے مناظر میں یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے یہ سارے جسم اور بدن کے پجاری ہوں، اور بدن کی ہوس نے سب کو حیوانی سطح پر لا کھڑا کیا ہو، انہیں دوسرا ہوش ہی نہ ہو۔ شاباش، ان ترقی پذیروں کو جلد از جلد ترقی یافتہ بنا دو۔ ابلیس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میرا اگیان اگر دیکھنا ہے تو میرے سامنے بیٹھ، ریچھ، بندر اور لنگور کو دیکھو، یہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان کو یہ باور کرایا کہ ان کے آباء و اجداد یہ جانور ہیں۔ ڈارون کی تھیوری کو ایک زمانہ تسلیم کرتا ہے، کتنا احمق ہے یہ انسان! ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سائنسی اصول ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ہی نتیجہ دیتا، مگر انسان کی عقل پر قربان جاؤں، منوان یہ تسلیم کر لیا کہ جس حقیقت کا وجود ہی نہیں اسی کو تسلیم کیے بیٹھے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں سے پوچھا جائے کہ اب لنگور اور بندر سے انسان بنتے ہیں، جو انسان کی اولاد کہلوانا آر سمجھتے ہیں اور جانوروں میں اپنے آباء و اجداد کو تلاش کرتے ہیں۔ آخرکار صدیوں سے انسان کی عقل فکر میں نہ آنے والے ان رازوں نے اپنی منزل کو پا لیا، ان کی باتوں سے اپنے آباء و اجداد کی بو کا ادراک پایا۔ واہ، تم نے خوب کام کیا، ابلیس نے تعریف کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، اور تو اور میرے اگیان کو مغربی مفکرین جس طرح پیش کر رہے ہیں وہ میری طاقت کا مظہر ہے۔ میں وہ گیان عام ہونے نہیں دیتا جس میں انسان کو عقل آ جائے، جیسے آئنسٹائن کی تھیوری کو قانون بننے میں کتنا وقت لگا، اب بھی اس میں شک ڈال دیا ہے۔ میں نے اس کی طرف کسی کو آنے ہی نہیں دیتا کہ کسی انسان کو اس کی سمجھ آ جائے، مگر یہ وہ راز ہے جسے اگر انسان سمجھ لے تو اپنے وجود ہی کے بہت سارے انکشافات اس کے منتظر ہیں، جس سے وہ حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ہاں، انسان کو اندھیرے میں رکھو، اندھیرا ہی ظلمت ہے جو کفر کی طرف لے جاتا ہے، ان کو انہی کے جسم میں الجھا دو، اسی میں لذت گم کر دو، ان بیدوں کو کوئی طرف نہ جانے دو جس سے انسان شعور پا جائے۔ ابلیس نے چیخ کر کہا، پھر کرگس کی طرف دیکھ کر کہا، بولو تیرا ادھیان کیا کہتا ہے؟ کرگس آگے بڑھا اور اپنی بھدی آواز میں بولا، میرے آقا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے میں نے کس قدر موت بانٹنی شروع کر دی ہے؟ شروان والا الو تو اس طرف لاتا ہے، اگیان والی تو ہوش سے بیگانہ کرتی ہے اور انہیں الجھا دیتی ہے، لیکن اصل کام تو میں کرتا ہوں، میں موت بانٹتا ہوں۔ دیکھ نہیں رہے انسان کس قدر ذلیل و خوار ہو کر مر رہا ہے؟ روئے زمین پر اس وقت سب سے ارزاں خون مسلمان کا ہے، مجھے ان پر محنت نہیں کرنا پڑتی،
یہ تو پیلیکین کی طرح ہے جو اپنا لہو خود ہی پی رہے ہیں۔ اتنی قتل و غارت کبھی پہلے دیکھی تھی آقا؟ شاباش، تمہارا کام بہت اچھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کتے اور سانپ کی طرف دیکھا۔ کتا آگے بڑھا تو ابلیس نے کہا، تم تو پیچھے ہٹ جاؤ، تم میں سے جو انسان سے وفاداری کی فطرت ہے وہ مجھے کھٹکتی ہے، تم سے اچھا تو یہ سانپ ہے، تم آگے آؤ اور بتاؤ۔ سانپ تیزی سے آگے بڑھا اور پھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں تیزی سے گھمائیں، پھر اپنے روپ بدلے اور بولا، یہ شروان، ادھیان اور آگیان والے ایک طرف، موت مارنے والی بھی ایک طرف، یہ سب اس وقت تک ناکارہ ہیں جب تک میں سازش نہ کروں۔ یہ میری سازش کا کمال ہے کہ انسان آپس میں لڑتے ہیں، اگرچہ انسان مجھے کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، لیکن میں ان میں ایسے چہرے کے ساتھ جاتا ہوں کہ وہ مجھے گلے لگانے پر مجبور ہوتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں۔ میں انہی کے اندر کے تکبر، لالچ اور بھوک کو استعمال کرتا ہوں۔ میرا سب سے بڑا ہتھیار وہ سکالر ہیں جو کتابوں کو ہاتھ میں رکھ کر ان سے علم حاصل کرنے کی بجائے دوسروں پر تنقید کے جواز تلاش کرتے ہیں۔ میری سازش ہی سے وہ ہمارے جال میں آتے ہیں، اس سے آگے ہی یہ شروان، اگیان اور ادھیان والے کام کر سکتے ہیں۔ سانپ کے کہنے پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ابلیس خاموش تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ بولا، میں خوش ہوا کہ میرے چیلے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ میں ان میں کوئی فرق نہیں کر پا رہا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا ایجنڈا، پروپیگنڈا اور ہتھ کنڈا مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ تم سب بڑے ہو، بس تم میں سے وہ بڑا ہے جو زیادہ انسانوں کو بہکا دے۔ تم سب نے بڑے بڑے کام کر لیے، مگر ایک خطرہ اب بھی ہے، میں اسی سے ڈرتا ہوں۔ آپ بھی ڈرتے ہیں آقا؟ ایک سڑان مارتے ہوئے جانور نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ڈر خوف نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر وہ ہے جس سے حضرت انسان آگے ہی پا سکتا ہے، پھر ہماری طاقت وہاں پر سلب ہو جاتی ہے۔ یہ اجلاس چاہے جس مقصد کے لیے تھا، لیکن تمام اہلیات کو یہاں بلانے کا مقصد کچھ اور بھی ہے۔ کیا وہ میں نہ بتاؤں؟ ابلیس نے درد مندی سے کہا تو تمام بلیات اور جانور اچھل اچھل کر ابلیس کی تائید کرنے لگے۔ آقا، جیسا آپ چاہیں۔ سبھی طرف سے یہی آواز بلند ہوئی تھی۔ سنو، میں کیا چاہتا ہوں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ جان لو کہ ہم اس وقت برے صغیر کی اس دھرتی پر کھڑے ہیں جسے چاہے تقسیم کر دیا ہے، مگر اس میں تقسیم کو میں نہیں مانتا۔ مجھے سرحدوں سے کوئی غرض نہیں، یہاں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے تھنک ٹینکوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں کے انسان ہمارے ایجنڈے، پروپوگنڈے اور ہتھ کنڈے کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ بات تم لوگوں کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی، اس کے لیے تمہیں ماضی میں لے جانا پڑے گا۔ ابلیس نے بے حد جذباتی ہو کر کہا۔ کہو آقا کہو، ایک شور اٹھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری انسان سے دشمنی ہے، اور میں ان سب سے بڑا دشمن مسلمان کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر کہتا چلا گیا، یہ انتہائی نازک لمحات ہوتے ہیں جو صدیوں کے بعد قوموں پر آتے ہیں۔ وہ لمحات ہوتے ہیں آزادی کے۔ میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لمحات کو ٹال دوں، حقائق عالم سے ان کی آنکھیں بند کر دوں تاکہ وقت گزر جائے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا، کیونکہ آزادی کے لمحات صدیوں بعد ہی قوموں پر آتے ہیں۔ حقائق عالم کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے میں مذہبی، عوامی، سیاسی اور معاشرتی گروہوں میں گھس جاتا ہوں، ہر طرح سے انہیں گمراہ کرتا ہوں، ان کے اندر نفرت، حسد اور کینہ بھر دیتا ہوں۔ یہ بہت آسان ہے، صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان سب کو ایک دوسرے سے بڑا کر کے دکھاؤں، انہیں یہ باور کرا دوں کہ تم سب سے بڑے ہو۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا، میں نے ہر ایک کو یہ باور کرایا کہ تم سب سے بڑے حریت پسند ہو، ساری حریت تمہارے پاس ہے۔ میں نے سب کے ہاتھوں میں حریت تھما دی اور ان کا شہرازہ بکھیر گیا۔ اس کے بعد میں نے بڑا وار یہ کیا کہ انہیں جتایا، تم ہی سب سے اعلیٰ اور برتر قوم ہو۔ اپنی قوم کے لیے سب سے بہتر فکر کرنے والا دوسرا کون ہے؟ انہیں لڑنے مرنے کے لیے تیار کیا، انہیں کہا کہ اپنے ماننے والوں کو الگ کرو جسے تم اچھا سمجھتے ہو اور آزادی حاصل کرو۔ سبھی آزادی کے متوالے بن گئے اور اپنی ہنرمندی سے اس وقت کو ان کی آنکھوں سے اڑا دیا، ان قیمتی لمحات کو اپنے دامے فریب سے الجھا دیا۔ میں کامیاب تھا کہ انسان پر انسان کی غلامی کا تسلسل قائم رہتا، اپنی ہی غلامی میں نسل در نسل انسان خود پر ظلم کی انتہا کرتا رہتا۔ میں کامیاب تھا۔ اس وقت دو چار لوگ جو مذہب، سیاست اور آزادی سے واقف تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے انفرادی طور پر ان کے دماغ میں بھی ڈال دیا، تم ہی حریت پسند ہو اور بڑے گروہ والے ہو۔ یوں وہ اپنے ماننے والوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ میں نے اصل میں انہیں گمراہ کر کے انہیں اپنی ہی قوم کا دشمن بنا دیا، یہ ثابت کر دیا کہ وہ جاہل اور ظالم ہیں۔ میں کامیاب تھا، مگر کیا ہوا آقا؟ ایک شور اٹھا۔ اس وقت میرے ارادوں کو ایک مرد حریت کی آنکھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرے ہتھ کنڈوں کو بھانپ لیا۔ اس نے بر وقت دو قومی نظریہ پیش کر کے نہ صرف میرے مکر و فریب کے جال کو ان کی نگاہوں پر ظاہر کیا اور ان کے مقصد کو واضح کیا جسے میں اپنے جال کے نیچے چھپائے ہوئے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پوری مسلمان قوم کو غلامی میں رکھوں،
اس مرد حریت نے کہا، غیر کی طرف مت دیکھ، اپنی طرف آ، اپنوں سے مل کر آزادی حاصل کر۔ غیر کے ساتھ ملنے سے رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اپنی آزادی آپ حاصل کرو اور غیر کو اپنے ارادے سے نکال دو۔ یہی حریت اور خودداری ہے۔ خود اپنی قوت سے آزادی حاصل کرو۔ یہی میرے لیے موت تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا آقا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس غلامی کی اندھیری رات میں بھٹکتی ہوئی قوم کو اس ملک کے دل میں اس نے ان کے محبوب رہنما قائد اعظم کا دیدار کرایا اور یقین کی روشنی سے صورت کو ان کے دلوں میں اتارا، میرے پھیلائے ہوئے جال کو پھاڑ دیا اور اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ ایک صورت سامنے کر دی جس پر یقین کو قوت بنا دیا، لیکن میں بھی اپنا کام کر چکا تھا۔ میں نے اس خطے میں انتشار پیدا کر دیا تھا، مگر پھر بھی اس کلندر لاہوری کی آواز جس کے کانوں پر بھی پڑی، اس پر آزادی کا جنون طاری ہو گیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس کلندر کی نواؤں کی بجلیاں جہاں گرتی تھیں وہاں سے آزادی کی تلواریں پھوٹتی تھیں، اور میں بے بس ہو گیا۔ ابلیس یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ خاموش کیوں ہو گیا آقا؟ چیلے چیخ اٹھے تو وہ چند لمحے چپ رہنے کے بعد رکت امیز لہجے میں بولا، وہ وقت قابل دید ہوتا ہے جب آزادی کے متوالے کے جذبے آسمان سے بلند ہوتے ہیں، ان کے حوصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر قربانی سے گزر جاتے ہیں۔ وہ میرا جال کاٹ کر نکل گئے، وہ لا الہ الا اللہ پر گئے، انہوں نے ایک نیا جہان بنا لیا، کائنات میں اپنا آپ ظاہر کر کے اللہ کی قوت کا مظہر بن گئے۔ یہ لوگ موت سے بے تیغوں سنا گزر گئے، انہیں موت بھی نہ روک سکی۔ وہ کلندر کی دی ہوئی صورت میدان میں ڈٹی رہی، اس کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ وہ میرے اندر کے فتنے کو دیکھ رہا تھا۔ میں ننگا ہو کر ناچا، وہ کلندر تھا اور اس نے مجھے نچا کر رکھ دیا۔ وہ صاحب بصیرت میری چالوں کو سمجھتا تھا، ورنہ میں کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں۔ اس نے لا الہ الا اللہ سے سفر کیا اور ایک نیا جہان بنا کر محمد رسول اللہ کی طرف بڑھنے کو تیار کر دیا۔ جو در سے حریت انہیں ان کا دین دیتا ہے وہ سینے سے لگا کر موت سے بھی گزر گئے۔ اس وقت جو میرا جال ٹوٹ گیا تھا وہ دوبارہ نہیں بن سکا، اس کا تانا بانا آج تک بکھرا ہوا تھا۔ وہ وقت میرے لیے بڑا دردناک تھا۔ اس وقت جو اپنی قوت بازو سے نکل گئے سو نکل گئے۔ پھر کیا ہوا؟ چیلے چیخے۔ اس مرد کلندر نے میرے سارے منصوبے ختم کر دیے، لیکن میں نے بھی اس سے بڑا انتقام لیا۔ سکھوں کے ہاتھوں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ میں نے اس جاہل قوم کی سوچ ہی سلب کر لی۔ یہ کیسے بے ہوش لوگ ہیں جنہیں آزادی کا احساس تک نہیں ہوا۔ اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے آزادی حاصل کر لی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا سن 84 میں ان کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ میری ابلیسیت ننگا ہو کر ناچی۔ آزادی کا خمار ان کے ذہنوں سے نکل گیا۔ ہر اس قوم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جو غیر کے ساتھ مل کر آزادی حاصل کرتے ہیں۔ آزادی صرف اپنی قوت بازو سے نصیب ہوتی ہے۔ انہوں اب پھر حریت کا نعرہ لگا دیا۔ ان کی عقل میں مزید جوئیں ڈال دو تاکہ انہیں ہوش تک نہ آئے۔ اگر کہیں انہیں آزادی کا پتہ چل بھی جائے اور یہ آزادی ان کے سینے میں ابھرے تو بارود سے ان کے سینے ٹھنڈے کر دو۔ یہی اس قوم کی سزا ہے۔ ہمارے سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ ایک چیلا بدستہ بولا، اسی دن سے میرا اگلا مقصد شروع ہو گیا تاکہ یہ جو سلامتی کے نام پر جہان بنایا گیا ہے یہی سلامت نہ رہے، اس پر کبھی شباب نہ آئے، یہ خزاں رسیدہ ہی رہے، یہاں پھول کی بجائے خون بہے۔ پہلے میں ان کی شرک پر چھری رکھ دی، کچھ ہی سال بعد میں نے سن 65 میں اس پر حملہ کر دیا۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ ابھی کمزور ہے، یہاں کے لوگ بھوکے ہیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ شہادت ان کی سب سے بڑی قوت ہے۔ میں نے ان کے دل پر شب خون مارا، ان کے شہیدوں نے میرے مذموم منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے شہادت کی روایت کو برقرار رکھا کیونکہ اس جہان کی بنیاد ہی شہیدوں کے لہو پر ہے۔ میں کہاں سکون سے بیٹھنے والا تھا، چند سال بعد ہی میں نے اس کا ایک بازو کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پنڈال کی طرف فخر سے دیکھا تو سانپ نے اٹھ کر کہا، لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا آقا؟ انہوں نے ظاہری شباب حاصل کر لیا۔ اس نے ایٹم بم کی صورت میں اپنا ایک خوفناک بازو پیدا کر لیا ہے۔ اس کے یوں کہنے پر ابلیس نے غضبناک انداز میں اسے دیکھا اور خرخراتی ہوئی آواز میں انتہائی غصے میں کہا، احمق، تم نے میرے زخم جگر پر ناخن مار دیا، اس بغیرت کو یہاں سے اٹھا کر پچھلی نشستوں پر دھکیل دو، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا لباس تار تار کر دیا۔ اس کے سیاہ بدن پر نشان واضح تھے، یہ دیکھو، میرے جسم پر، میرے ظاہر اور باطن پر یہ جو شکست کے داغ ہیں، یہ اس مرد کلندر کے پے در پہ وار کرنے کے نشان ہیں۔ اس نے وہ تلوار ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی، وہ مسلسل چلتی جا رہی ہے، اس لیے اب میری ترجیح بدل گئی ہے۔ کون سی ترجیح آقا؟ چیلے بولے، یہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک بنا، اسے چلانا تو انسانوں ہی نے ہے نا۔ میں نے اس ملک کے باسیوں کو اس تلوار سے غافل کر دیا جس کی طرف مرد کلندر نے توجہ دلائی تھی۔
جو ان میں بجلی کی سی صلاحیت بھر دینے کے لیے کافی ہے۔ میری نگاہیں ادھر کی ہی گڑی ہوئی ہیں، میں کوئی لمحہ خالی نہیں جانے دیتا۔ افسوس اس نے ظاہری شباب حاصل کر لیا، چاغی کے پہاڑوں نے اس کا جلال دیکھا جس سے میں خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ سو تب سے میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں اسے روحانی اور باطنی طور پر اس قدر کمزور کر دوں کہ یہ تلوار ہی نہ اٹھا سکیں۔ میں اسے باطنی شباب حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑنا۔ کیا نہیں تو نے نہیں دیکھا جن اسلامی ممالک کے دماغوں میں طاقت کا جنون پیدا ہوا، میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ اپنی موت آپ مرتے جا رہے ہیں۔ چیلوں نے خوشی سے بگلیں بجاتے ہوئے کہا، نہیں وہ مرتے نہیں، یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ پھر سے زندہ ہو جانے کی قوت رکھتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ لیا ہے۔ کیا سوچا ہے آقا؟ چیلوں نے پوچھا۔ اس ملک نے ظاہری عالم میں تو شباب حاصل کر لیا ہے، میں انہیں روحانی شباب پر ہی نہیں آنے دوں گا۔ ابلیس نے زور سے کہا تو ایک چیلا اٹھ کر بولا، آقا یہ روحانی شباب کیا ہے؟ اس قوم کی اکملیت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، وہی پیدا نہ ہونے دو، یہی ان کا روحانی شباب ہوگا۔ میں نے انہیں باطنی طور پر کمزور کرنے کے لیے ساری قوت لگا دی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ الو چمگادڑ سانپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ تم میرے ساتھ آؤ، ہر شعبہ زندگی میں، چاہے وہ سیاسی ہے، مذہبی یا معاشرتی، علمبردار ہے، میڈیا ہے، بیوروکریسی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں میرے ساتھ لگ جاؤ۔ تم نے دیکھا نہیں اس وقت سب سے زیادہ مذہبی منافرت یہی ہے۔ جو ملک مذہب کے نام پر بنا، یہاں کے لوگ مذہب کے لیے نہیں فرقوں کے لیے لڑتے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اب میں کامیاب ہوں، بڑی دیر ہو گئی، میرے مقابل کوئی نہیں آ رہا، میں نے ہر جانب فحاشی پھیلا دی ہے، میری خواہش ہے کہ اب کوئی میرے مقابل آ کر مجھے شکست دے، ایسا ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اگر ابلیس یہ کہہ کر خوفزدہ انداز میں خاموش ہو گیا، مگر کیا آقا؟ چیلے تشویش زدہ لہجے میں بولے، یہ ملک ایک وجود کی مانند ہے اور اس کا ایک دل ہے جسے عالم جاوید کہتے ہیں۔ اسی عالم سے، اسی دل سے ہمہ وقت صدائیں اٹھ رہی ہیں۔ میں نے پوری کوشش کر کے انہیں ان صداؤں سے دور رکھا ہوا ہے۔ طوفان بدتمیزی اس قدر برپا ہے کہ انہیں آواز سنائی نہیں دیتا۔ میں نے پورا زور لگایا ہے کہ ان کے کانوں میں عالم جاوید کی آواز نہ پڑے، میں نے ان کے کان بند کر دیے ہوئے ہیں۔ ایسا کیا ہے اس آواز میں آقا؟ ایک چیلے نے پوچھا تو ابلیس کو جھڑجھڑی آ گئی۔ اس نے کہا، تم نے نہیں دیکھا انہی صداؤں نے پہلے کیا کیا ہے؟ اس عالم میں ایک جہان پیدا کر دیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پھر سے اس جہان میں اس کی روح نہ پیدا ہو جائے۔ وہ قوانین جو ان کی آنکھوں پر کھل نہیں رہے، وہ 14 صدیاں پہلے تجربات سے گزر چکے، آج بھی وہ اسی طرح کامیاب ہیں جیسے پہلے تھے اور اب تک رہیں گے۔ ان قوانین کو ان کی آنکھوں سے دور رکھا، کہیں پھر سے وہ انقلاب پیدا نہ ہو جائے جس میں 313 عالم کفر پر بھاری تھے۔ فرشتے ان کی نصرت میں آج بھی اتر سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہو جائے گا؟ چیلا ڈرتے ہوئے بولا تو ابلیس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور نخوت سے بولا، جو اپنے آپ کو بھول گئے انہیں کیا یاد ہوگا؟ یہ کہہ کر اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، سنو، نوجوانوں کو تعلیم سے عاری کر دو، نصاب سے اسلاف کے کارنامے اڑا دو۔ میں نے بھی ایٹم بم بنا لیا ہے، بغیرتی، عیاشی، فحاشی اور بدماشی پھیلا دو، ہر شعبہ فکر میں پھیلا دو۔ دوسری بات سنو، یہ مذہب جو عورتوں کو عزت و احترام دیتا ہے، عورت ہی کو اس کے مقام سے گرا دو، عورت میں آزادی کی لہر کو تیز کر دو، انہیں غلامی کا احساس دلاؤ، انہیں مذہبی اور دنیاوی تعلیم سے بیگانہ کر دو، عورتوں کو بلا وجہ بازاروں میں گردش بڑھا دو، بچے، لفنگے، اللے تللے میرے ماننے والوں کو چوراہوں میں تعینات کر دو، عورتوں کی دینی دنیاوی تعلیم روک دو تاکہ بیماری کی صورت میں مرد معالج ہی انہیں دیکھیں، مرد خود مجبور ہو جائیں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے آگے ڈالنے کے لیے۔ یہ جو نئے نئے 2 تحفے میں نے بتائے ہیں، یہ رنگ رنگیلے نشے ہیں، قوموں کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں، نیا شباب پکڑتے جاؤ اور انہیں ان نشوں پر لگا دو، انہیں اخلاقی، فکری، شعوری طور پر تباہ برباد کر دو، جبکہ یہ اپنے حوصلے کھو بیٹھیں۔ جب یہ خود سے بیگانے ہو جائیں گے تو یہ خود ہی نہیں رہیں گے، تو پھر دین اور مذہب کہاں رہیں گے؟ کہیں پیر تعویذ بیچیں گے اور کہیں مولوی فتویٰ فروشی کریں گے، دین اور دیندار کہاں رہے گا؟ انہی کے ہاتھوں انہیں ختم کر دوں گا۔ میں ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد خود بری ذمہ ہو جاتا ہوں اور سارا الزام حالات پر ڈال دیتا ہوں کہ وقت کا یہی تقاضا تھا، تم بھی ایسے ہی کرو، بلکہ یہ انسان پر ہی ڈال دو، یہ تو ہم کر ہی رہیں گے۔ کوئی نئی بات بھی ہے آقا؟ چیلا آگے بڑھ کر بولا، میں اس ملک کی نسلوں کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میرے جال سنہری ہیں، رنگیلے، خوبصورت، جس میں یہ لوگ پھنسیں اور ایسا پھنسیں کہ اس سے باہر نکلنے نہ پائیں۔ سن لو، میرا ایجنڈا، میرا پروپیگنڈا اور ہتھ کنڈا مضبوط ہاتھوں میں ہے، میرا منشور واضح اور صاف ہے، بغیرتی، فحاشی، بدماشی اور عریانی کو عام کر دو۔ عام لوگ میری بات کو نہیں سمجھتے،
اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ میں نے اپنا منشور 10-10 روپے کی سیڈیز میں ریڈیو پر رکھ دیا تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے اس کے معنی اور مقصد کا مشاہدہ کر لیں، تاکہ ان پڑھ بھی میرے پروگرام سے استفادہ کرے۔ کہو اتنا سستا ہتھیار کسی کے پاس ہے؟ آقا آپ ہی کے پاس ہے۔ چیلوں نے شور مچایا۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ابلیس نے انہیں شور خاموش ہونے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ چپ ہو گئے تو وہ بولا، میرے جال نعرے نہیں، میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا ہوں۔ یہ سب انسان ہی کرتے ہیں جو میرے چیلے ہیں۔ کیا یہ اب بھی نہیں سمجھتے کہ میں ان کی آواز کا کتنا خواہاں ہوں، آزادی کا کتنا خواہاں ہوں؟ تم اس وقت کا ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ میرا کیا حال ہوتا گیا جب ان دانشوروں کی عقل کی سراہیوں میں ان حسین افکار کی میں اتارتا ہوں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے آقا؟ ایک بڑے چیلے نے پوچھا جو اب تک خاموش تھا۔ ہم نے اس ملک کے دل کو قابو کرنا ہے، یہی ہماری منزل ہے۔ ذرا جلدی قدم بڑھاؤ، ہمارا سفر اس ملک کے خدا داد کے دل کی طرف ہے۔ اس سے کیا ہوگا آقا؟ چیلے نے پوچھا۔ پھر سن لو، یہ موت سے گزر کر لا الہ الا اللہ تک آن پہنچے ہیں۔ میری پوری کوشش ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، کیونکہ ان انسانوں میں کلمے کی حقیقی روح سامنے نہ آ جائے جو پہلے ہی ان میں بسی ہوئی ہے۔ محمد رسول اللہ ہی ان کی روحانی تکمیل ہے، اسی سے یہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ پھر یہاں میری کسی سازش کا اثر نہیں ہوگا، میں بے بس ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تھک سا گیا اور اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ اس کے ساتھ ہی شور مچ گیا۔ ابلیس کا ہر چیلا تیار تھا۔ اس کے ساتھ ہی ابلیس گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے لگا، سرانڈ چاروں جانب پھیلنے لگی۔ مجھ سے وہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تب بھی وہ انڈا پھر سے بند ہونے لگا، اس میں سے مختلف رنگ نکلنے لگے۔ پھر وہ واپس آسمان کی جانب اٹھ گیا۔ سارے چیلے شور مچاتے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سورج کی روشنی تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے وہ صحرا ان ابلیسی چیلوں سے خالی ہونے لگا، اسی طرح ریت بھی سرکنے لگی۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے انہی کی منحوسیت کی وجہ سے ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ صحرا میدان بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے خود کو درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس پایا۔ رونیت کور بستر پر میرے سامنے پڑی ہوئی تھی، اس کی پٹیاں کی ہوئی تھیں، اسے کافی زخم آئے تھے۔ ان 5 لڑکوں کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی کہ وہ ایک گردوارے میں پہنچ کر محفوظ ہو گئے تھے۔ اب یہ گرباز کہاں سے ملے گا؟ رونیت نے پوچھا تو جسپال مسکرا دیا، پھر بولا، تم اگر فنکار ہو تو کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ وہ جو کوئی بھی ہے، دن چڑھنے سے پہلے میں تیری اس سے ملاقات کرا دوں گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ رونیت کور نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ جسپال نے اسے کندھوں سے پکڑ کر لٹاتے ہوئے کہا، جس فون نمبر سے اس نے بات کی ہے وہ ایک ایسی جگہ محفوظ ہو گیا ہے جہاں سے اس کی ساری حرکت کا پتہ چل جائے گا۔ اب تک اس کی لوکیشن کا پتہ چل گیا ہوگا، صرف تصدیق کی جا رہی ہوگی۔ اور جیسے ہی اس کے بارے میں لفظ اس کے منہ میں رہ گئے، اس کا سیل فون بج اٹھا۔ وہ یوں خاموش ہو گیا جیسے وہ اسی کی کال کا منتظر تھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور دوسری طرف سے سنتا رہا۔ چند منٹ بعد کال ختم ہو گئی۔ اس نے جلدی سے فون کانوں سے ہٹایا اور ان باکس میں جا کر SMS دیکھا۔ پھر فون رونیت کور کی جانب بڑھا کر بولا، یہ دیکھو اس سالے گرباز کی لوکیشن اور مجھے بتاؤ کہ میں نے یہاں کیسے پہنچنا ہے۔ رونیت کور نے SMS پڑھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی۔ یہ ایئرپورٹ جانے والے راستے میں پڑتا ہے، سیکٹر 31 میں یہ گھر موجود ہے۔ اس کی مزید تفصیلات مجھے بعد میں بتا دینا، پہلے کال کر لو لڑکوں کو ابھی، اور اس وقت اسے پکڑنا ہوگا، پلان بنانا ہے۔ اوکے، یہ کہہ کر اس نے اپنا فون اٹھایا اور کال کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، وہ تمہیں سیکٹر 31 کے میڈیکل چوک پر ملیں گے۔ انہیں ابھیت سنگھ اور ہرپال سنگھ ہی لیڈ کریں گے۔ وہاں تک تمہیں میں لے جاتی ہوں۔ تم کہاں جاؤ گی؟ کچھ اور سوچو۔ جسپال نے فوراً کہا تو ایک لمحہ سوچ کر اس نے کہا، میں ابھی گرلین کور کو بلا لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال ملا دی۔ کچھ دیر بعد گرلین کور اس کے ساتھ سڑک پر جیپ لگائی جا رہا تھا۔ راستے میں رونیت کور انہیں دستیاب معلومات دے رہی تھی۔ ان سب کے درمیان رابطہ تھا۔ سیکٹر 31 کے چوراہے پر ابھیت اور ہرپال ایک گاڑی میں کھڑے تھے۔ اس کے آتے ہی وہ نزدیکی کمیونٹی پارک کی پارکنگ میں گاڑیاں لگائیں اور اندر چلے گئے۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک ہی سوال تھا کہ گرباز سنگھ تک کیسے پہنچا جائے اور اس کا پلان کیا ہو۔ میرے خیال میں ایک چکر اس کے گھر کا لگایا جائے، وہاں صورتحال دیکھیں کیا ہے، پھر اسی مناسبت ہی سے دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جائیں گے۔ ابھیت نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، جسپال کا سیل فون بج اٹھا۔ وہ چند لمحے فون سنتا رہا، فون بند کر کے خوشگوار لہجے میں بولا، دیکھو جب قسمت اچھی ہو، لیکن اگر ہم اپنی قسمت کو خراب نہ کر لیں۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ گرلین کور نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ گرباز کے جس سیل فون کی نشاندہی پر ہم یہاں پہنچے ہیں وہ اس وقت ہمارے انتہائی قریب ہے، بلکہ میں کہوں اسی پارک میں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ وہ سیل فون اس وقت میرے سیل فون کے بالکل قریب ہے۔ مطلب گرباز یہیں اس پارک میں ہے؟ ہرپال نے ہولے سے پوچھا۔ میں نے گرباز کے فون کی بات کی ہے، ممکن ہے اس کا کوئی نوکر ہو۔ جسپال نے
اور محتاط لہجے میں کہا، اب پتہ نہیں وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ گرلین کور نے کہا تو ہرپال نے شوخی سے کہا، تو نے اس سے شادی کرنی ہے؟ پھر اس کی طرف سے پہلی گولی میں تجھے ماروں گی۔ گرلین نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کلیان سے پوچھ لیں کہ گردباز دکھنے میں کیسا ہے؟ ابیت نے تیزی سے کہا، نہیں، کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم کہاں ہیں، میں سوچتا ہوں۔ جسپال نے کہا، اور پارک میں دیکھا، وہاں کافی لوگ تھے، عورتیں، مرد، بچے، لیکن کئی لوگ خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے، کوئی کھانے پینے میں اور کوئی جاگنگ ٹریک پر تھا۔ یار، تمہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے کتنے فاصلے پر ہے؟ ہرپال نے پوچھا۔ میں پتہ کرتا ہوں، جسپال نے کہا اور فون نکالا۔ چند منٹ بعد اسے پتہ چلا کہ وہ فون مسلسل ایک دائرے میں گھوم رہا ہے، کبھی دور ہو جاتا ہے، کبھی نزدیک۔ وہ سمجھ گیا کہ گرباز اس وقت جاگنگ کر رہا ہے۔ یہی معلومات اس نے سب سے شیئر کی تو وہ سبھی تیار ہو گئے۔ انہوں نے جاگنگ کرتے چند لوگوں کو دیکھا۔ انہیں ایک آدمی پر شک ہو گیا۔ وہ لہیم شہیم تھا، خاصا بھاری، لمبے قد کا، کلین شیف تھا۔ اس نے سفید ٹی شرٹ اور نیلا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ شک کی وجہ یہ تھی کہ اس سے 2 قدم پیچھے 2 نوجوان بھی بھاگ رہے تھے۔ وہ ان سے ذرا فاصلے پر تھے اور انہی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر میں ان کے قریب گزر جاتے۔ یہ بالکل اسی کے باڈی گارڈ ہیں، میں اس سے کال کرتا ہوں۔ فون اس نے سے نہ نکلا تو اس کے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھو گے۔ سمجھ گئے، کال کرو، ابیت نے کہا تو جسپال نے نمبر ملایا۔ ایک نوجوان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سیل بج اٹھا۔ ان کے قدم ذرا سے ڈھیلے ہوئے۔ جسپال نے فون بند کر دیا۔ وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ جسپال نے پھر کال ملا دی۔ وہ ان کے بالکل قریب تھے۔ بھاری بدن والا تشویش سے کہہ رہا تھا، اس فون پر اب کس نے کال کر دی؟ اب تک اس کے پیچھے والے نوجوان نے اسے فون تھما دیا۔ اس نے کان سے لگا کر کہا، ہیلو، کون؟ میں جسپال ہوں، مجھے ہرنیک سنگھ جی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کہاں ہو؟ مجھے آپ سے فوری ملنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب سے گزر گیا۔ تم کون ہو؟ میں کسی ہرنیک سنگھ کو نہیں جانتا، وہ بہت زخمی ہیں، ہسپتال میں ہیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کو خطرہ ہے؟ میں اپنے آپ کو خود سنبھال لوں گا، اور پھر جب مجھے کسی ہرنیک کو نہیں میں جانتا تو میں کیوں اس کا پتہ کرتا پھروں؟ ٹھیک ہے، جسپال نے کہا اور فون بند کر دیا۔ یہ تصدیق ہو چکی تھی کہ گرباز سنگھ وہی ہے۔ اب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ہرپال بولا، اسے پارکنگ میں گھیرتے ہیں، وہاں تک لے جانا مشکل ہو جائے گا، لوگ متوجہ ہو جائیں گے، خام خواہ پولیس پیچھے لگے گی۔ وہاں پارکنگ میں خاموشی سے ابیت نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ اگلے منٹ میں انہوں نے پلان ترتیب دے لیا۔ گرباز سنگھ نے اسی وقت اپنی جاگنگ ختم کی اور باہر کی جانب چل پڑا۔ اس نے پارک کا گیٹ پار کیا اور پارکنگ کی جانب بڑھا۔ وہ اپنی کار کے پاس پہنچا، اس کے گارڈ اس کے پیچھے تھے۔ گرباز نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا ہی تھا کہ ساتھ کی گاڑی کی اوٹ سے جسپال سنگھ نکلا اور اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھتے ہوئے بولا، کوئی حرکت مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ گرباز ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے گارڈ اپنی گنیں سیدھی کرتے، ابیت اور ہرپال ان پر پسٹل تان چکے تھے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ گرباز نے خود پر قابو رکھتے ہوئے روبدار آواز میں کہا۔ ہرنیک سنگھ جی نے بھیجا ہے، تمہیں ساتھ لے کر جانا ہے، انہیں تم سے کام ہے، جسپال نے کہا۔ گنیں پھینک دو، ہرپال نے سرد لہجے میں کہا۔ انہوں نے گنیں پھینکنے کی جگائی دے کر سیدھی کرنا چاہی تو ابیت نے فائر کر دیا، جو ایک گاڑی گارڈ کے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ہرپال اور ابیت نے زوردار انداز میں پسٹل گارڈ کے سر پر مارے۔ وہ زمین بوس ہو گئے۔ گرلین کور آگے بڑھی، اس نے گنیں اٹھا لیں۔ چلو، جسپال نے اسے کالر سے پکڑ کر اپنی کار کی جانب دھکا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ گرلین کور نے ساری صورتحال رونیت کور کو بتا دی تھی، آگے اسی نے بندوبست کرنا تھا۔ اسی وقت رات کا پہلا پہر ختم ہونے کا تھا۔ جب وہ ایک بنگلہ نما گھر میں پہنچے، پورچ ہی میں ایک بندے نے انہیں اندر کا راستہ دکھایا۔ وہ گرباز سنگھ کو لے کر ایک کمرے میں آ گئے جس میں سامان نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ رہنمائی کرنے والے لڑکے نے کہا، یہ لیں جی، کمرہ بند کر لیں، یہ ساؤنڈ پروف ہے، یہاں کوئی جتنا بھی شور کرے اس کی آواز نہیں آتی، جو کرنا ہے کھل کر کریں، کوئی شے منگوانی ہے تو یہ بٹن دبا دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازے کے ساتھ لگے سرخ بٹن کی طرف اشارہ کیا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ یہ وہ گرباز کو فرش پر بٹھا چکے تھے۔ جسپال نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، سیدھے بھاؤ میرے سوالوں کا جواب دو گے یا تشدد کے بعد منہ کھولو گے؟ بولو، اس نے اختصار سے کہا۔ سندھو کہاں ہے؟ جسپال نے دھیمے سے لہجے میں انتہائی سنجیدگی سے کہا تو گرباز سنگھ نے اسے یوں دیکھا جیسے بم پھٹ گیا ہو یا وہ پھر کسی دوسری ہی دنیا کا بندہ دکھائی دے رہا ہو۔ اس کی آنکھیں واہ ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ جس قدر اسے حیرت ہوئی تھی، جسپال اس کی حیرانگی پر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس قدر شدید رد عمل کی اس سے توقع نہیں تھی۔ تمہیں ہرنیک سنگھ نے بھیجا؟ گرباز نے پوچھا تو جسپال بولا، نہیں، مجھے اس نے نہیں بھیجا۔ پھر تم کون ہو؟ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک حیرت جمی ہوئی تھی۔ میں جو کوئی بھی ہوں، تم صرف میرے سوال کا جواب دو، جسپال نے انگلی اس کی ٹھوری اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے بتا دیا کہ میں کسی سندھو کو جانتا ہوں؟ اگر ہرنیک نے تجھے میرے پیچھے لگایا ہے تو پھر تم بہت بڑا دھوکہ کھا چکے ہو۔ کیسا دھوکہ گرباز سنگھ؟
یہ مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ میری ہر نیک کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے۔ ممکن ہے تو کسی گرباز سنگھ کو تلاش کر رہے ہو، اس نے تجھے میری راہ پر لگا دیا، میں اس کے ساتھ دشمنی کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ اوکے، جسپال نے کہا اور عبید کی طرف دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، اس بڑوے نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا۔ یار ہمارے ماتھے پر بیوقوف لکھا ہوا ہے یا ہم کسی کامیڈین فلم میں کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک شریف آدمی ہوں، اس وقت میں بے بس ہوں، یہاں تو میں ایسا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ میں آپ لوگوں کا مطلوبہ بندہ نہیں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو اچانک جسپال کے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ گرلین کور کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ ایک طرح سے تصدیق ہو سکتی ہے کہ وہ وہی گرباز سنگھ ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں، یا ہرنیک سنگھ نے ہمیں غلط ٹریک پر ڈال دیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ الجھتے ہوئے بولی۔ ابھی دیکھو، یہ کہہ کر اس نے اپنا فون نکالا اور کلیان سنگھ کو فون ملا دیا۔ لمحوں میں رابطہ ہو گیا تو دوسری طرف سے وہ تیزی سے بولا، شکر ہے اور ابا تیرا فون آ گیا، میرے پاس تو تمہارا نمبر ہی نہیں تھا۔ کیا بات ہے کلیان سنگھ، بڑا جسپال نے کہنا چاہا تو اس نے بات کاٹ کر تیزی سے کہا، میں نے آتے ہی بندے اس کی تلاش میں لگا دیے ہیں۔ گرباز آج دوپہر ہی سے غائب ہے، جس گھر میں وہ رہتا تھا وہ خالی ہے، کوئی اس کا بندہ نہیں۔ مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ سندھو کو غائب کرنے والا وہی ہے، اسے پتا چل گیا ہے کہ اچھا مجھے یہ بتا، وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ اس کا کوئی حلیہ، کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ اس نے پوچھا تو کلیان نے کہا، تصویر تو نہیں، آفس کے کیمرے کی ریکارڈنگ میں وہ ہو سکتا ہے، وہاں سے اس کی تصویر مل سکتی ہے۔ کلیان نے کہا تو جسپال کو یہ سمجھ بھی آ گئی کہ ان کی بھی ریکارڈنگ وہاں ہوگی۔ وہ کہہ رہا تھا، نین نقش تو اس کے عام سے ہیں، قد یہی کوئی 5.5 فٹ کے قریب رہا ہوگا، پکا رنگ ہے اس کا، پگڑی باندھتا ہے، ناک تلوار ہے اس کی، درمیانہ سا بدن، نہ موٹا نہ پتلا، کیس نہیں رکھے ہوئے ہیں اس نے۔ جیسے جیسے کلیان بتاتا جا رہا تھا ویسے ہی کمرے کے اندر والے گرباز کے بارے میں اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ وہ اس کا مطلوبہ بندہ نہیں۔ یہی جب اس نے گرلین کو بتایا تو وہ بھی تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، رونیت کور سے کریں بات، میں ان دونوں کو باہر بھیجتا ہوں، انہیں ساری بات بتاؤ، پھر جو فیصلہ ہو۔ یہ کہہ کر جسپال اندر گیا، وہ کشمکش میں تھا۔ ہرنیک سنگھ نے اسے ایسا جل دیا تھا کہ وہ خود کو بیوقوف سمجھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو تینوں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے دونوں کو باہر بھیج دیا۔ کیا تم کوئی تصدیق کر رہے ہو؟ گرباز نے پوچھا۔ اگر ہو گئی ہو تو، ورنہ تمہارے ساتھ ہی کام چلانا پڑے گا، جسپال نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ دیکھو تم جو چاہو تصدیق کرو، جب تم لوگوں کو اطمینان ہو جائے تب پھر مجھے جانے دینا۔ اس پر جسپال نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی طرف سے غافل ہے۔ کچھ ہی منٹ بعد وہ تینوں اندر آ گئے، ان کا چہرہ بھی بجھا ہوا تھا۔ انہی لمحات میں سیل فون بج اٹھا، وہ گرباز کا فون تھا جسے گرلین کور نے پکڑ لیا تھا۔ اس نے بجتا ہوا فون جسپال کو تھما دیا۔ اسکرین پر ایک تصویر جگمگا رہی تھی، اس کے اوپر لکھا تھا مائی لو۔ جسپال کی نگاہیں اس تصویر پر ٹک کر رہ گئیں۔ فون خاموش ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے فون دوبارہ ہوا بجا تو جسپال نے وہ تصویر گرباز کو دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ کس کی تصویر ہے؟ بہت خوبصورت ہے۔ یہ میری بیوی کی تصویر ہے، اسی کا فون آ رہا ہے، وہ پریشان ہوگی۔ اوکے، اسے ایس ایم ایس کر دیتے ہیں کہ تم مصروف ہو، بعد میں دیکھتے ہیں، جسپال نے صلاح دی اور ایس ایم ایس کر دیا۔ پھر سر اٹھا کر اپنے تینوں ساتھیوں کی طرف دیکھ کر دروازے کے ساتھ لگا سرخ بٹن دبا دیا۔ پھر چاندی لمحوں میں ایک لڑکا اندر آ کر بولا، جی بھائی جی، یہاں جو لڑکے ہیں ان میں سے 2-4 کو بلا لاؤ، ابھی آتے ہیں بھائی جی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ دیکھو گرباز، میں تمہیں صبح تک کا وقت دیتا ہوں، تم مان گئے اور میرے سوال کا جواب دے دیا تو ٹھیک، ورنہ تجھے میں گولی مار دوں گا۔ صبح تک یہ لڑکے تمہاری اچھی طرح سیوا کرتے رہیں گے۔ جسپال کے جو کہنے پر تینوں نے اسے چون کر دیکھا۔ گرباز کے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا۔ اس نے تیزی سے کہا، تم ابھی تصدیق؟ بکواس بند کر، میں سمجھ گیا ہوں کہ تو خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، تمہاری عقل اب ٹھکانے لگے گی۔ لڑکے اندر آ گئے تھے، تبھی پہلا گھونسا جسپال نے اس کے منہ پر مارا، تبھی وہ 4 لڑکے اس پر پھل پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ اس کی دھلائی کرتے رہے، سر سے پاؤں تک وہ لہو لہان ہو گیا، بے بس ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے کہا، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ اوکے، میں ابھی جا رہا ہوں، صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی۔ میں ناشتہ تبھی کروں گا اگر تم مجھے میرے سوال کا جواب دے دو گے یا میں تجھے گولی نہ مار دوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکوں کی طرف دیکھا اور کہا، ہر آدھے گھنٹے کا آرام دے کر اس کی سیوا کرتے رہو، مرتا ہے تو مر جائے، مجھے میرے سوال کا جواب دینے والا مل گیا، میں جا رہا ہوں، آؤ ابھیجیت۔ جیسے ہی یہ لفظ اس نے کہے، گرباز سنگھ بری طرح چونک گیا، پھر تیزی سے بولا، ٹھہرو، تم انجانے ہی میں صحیح مجھ تک پہنچ گئے ہو اور سندھو کے بارے میں سوال کرنا ہی بڑی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم مجھ تک کیسے پہنچے، لیکن میں تمہارے سوالوں کا جواب دے بھی دوں پھر بھی تم سندھو تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اس بار اس نے سکون سے کہا، جیسے وہ خود پر قابو پا کر کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ وہ تینوں اس کی بات سن کر چونک گئے، لیکن جسپال نے بڑے تحمل سے کہا، گرباز، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم کوئی معمولی چیز نہیں ہو، تم دھوکے میں یا پھر اپنے زم میں مار کھا گئے ہو،
تمہارا کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں نکلنے کا راستہ نہیں دیا۔ ہمت ہے تو جا سکتے ہو، تمہیں شاید یہ خیال بھی نہیں ہوگا کہ تم جو میرے ہاتھوں چوہے کی مانند پھنس جاؤ گے۔ بات تمہاری ٹھیک ہے جسپال، نہ میں دھوکے میں مارا گیا ہوں نہ غم میں، یہ تقدیر کی طرف سے ہے۔ چلو صبح تک آرام کرو، یہ کہہ کر جسپال آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پسٹل کا دستہ اس کے سر پر مارا، وہ چکراتے ہوئے فرش پر جا پڑا۔ یہ مر گیا؟ گرلین نے پوچھا۔ نہیں، بے ہوش ہے، اسے انجیکشن دے دو، صبح تک اسے ہوش نہ آئے، ابھی تھوڑا اور کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، وہ تینوں بھی اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ یہ کیا تم نے اسے؟ ہرپال نے پوچھا۔ یہ ابھی آدھی کہانی ہے، یہ صبح تک پوری ہوگی، تم میرے ساتھ چلو۔ یہ ابیت اور گلین اس کا خیال رکھیں گے، یاد رہے، اور اس سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہونا۔ یہ گینگسٹر ہے اور اس کے فائٹر ہونے میں کوئی شک نہیں، غفلت نہیں کرنی، چاہو تو یہاں کچھ سیکیورٹی بڑھا لو۔ اوکے، سمجھ گئے، ابیت نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو جسپال تیزی سے چل دیا اور ہرپال اس کے ساتھ تھا۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہونے کو تھا۔ جسپال سنگھ کار سے اتر کر اسی بنگلے کے سامنے جا رکا جہاں سے وہ صبح چلا گیا تھا۔ گیٹ پر ایک چوکیدار تھا، جسپال کو پورا یقین تھا کہ وہ اسے پہچان نہیں پائے گا، اس لیے وہ جا کر بولا، یار جاؤ اور گرمیت کو بلا کر لاؤ۔ دیکھیں جی، ہماری ڈیوٹی ادھر ہے، آپ کون ہیں میں نہیں جانتا۔ ایسا ہی ہے تو آپ انہیں فون کر لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جسپال نے کہا اور فون کرنے کے لیے وہاں سے ٹہلتا ہوا گیٹ سے ہٹ گیا۔ اس نے فون نہیں کیا، کچھ دیر بعد چوکیدار کے پاس جا کر بولا، دیکھو وہ فون نہیں اٹھا رہا، میں واپس چلا جاتا ہوں، صبح بتا دینا کہ امر سنگھ آیا تھا دلی سے، اب کسی ہوٹل میں ٹھہروں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، بتا دوں گا، چوکیدار نے کہا اور لوہے کے گیٹ کے اندر چلا گیا۔ یہ سارا ڈرامہ اس نے یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ اندر کیا صورتحال ہے۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا گاڑی تک گیا اور پھر ابیت کو ایک طرف لے جانے کو کہا۔ بنگلے کے دائیں جانب سے اس نے ایک کار رکوائی اور اس کی چار دیواری کے پاس جا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اگلے چند لمحوں میں وہ دیوار پر تھا۔ اس نے ابیت کو جانے کا اشارہ کیا، ان کے درمیان طے تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ رات گئے وہاں گاڑی کھڑی دیکھ کر کوئی بھی آ سکتا تھا۔ جسپال دوسری جانب اتر گیا، چند منٹوں میں وہ بنگلے کے کچن والے دروازے تک پہنچا، وہ بند تھا۔ اس نے تار نکالی، چند منٹوں میں تالا کھول لیا، وہ احتیاط کے ساتھ اندر اندھیرے میں گھس گیا۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم کی سیڑھیوں تک آیا، پھر چڑھتا چلا گیا۔ اوپر کے ڈرائنگ روم میں ٹی وی چل رہا تھا۔ نیہا اگروال شارٹس اور دھجی نما ٹی شرٹ پہنے بیٹھی تھی، اس کی نگاہیں ٹی وی پر جمی ہوئی تھی، ہاتھ میں گلاس تھا، سامنے شراب کی بوتل تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ گرمیت کہاں ہو سکتا ہے۔ وہ ایک دم سے نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جس میں کچھ کھانے کو تھا۔ جسپال نے ادھر ادھر دیکھا، سیڑھیوں کے پاس دو گملے پڑے ہوئے تھے، اس نے ایک گملہ لٹکا دیا، اندر دونوں ہی نے چونک کر دیکھا، پھر گرمیت باہر کو دیکھنے کو آیا۔ جسپال ایک دم سے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ گرمیت جیسے ہی باہر آیا، جسپال نے ایک زوردار مکہ اس کی گردن پر مارا، وہ چکرا گیا، دوسرا مکہ اس کے ماتھے پر مارا تو وہ زمین بوس ہو گیا۔ ایک لمحے میں اس نے گرمیت کی تلاشی لے ڈالی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تبھی اندر سے آواز آئی، کیا ہوا گرمیت؟ جسپال نے گرمیت کو اس کے کالر سے پکڑا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ نیہا اگروال اسے دیکھ کر ایک دم سے چونک اٹھی، چند لمحے اس کے منہ سے کچھ بھی نہ نکلا، پھر ہکلا کر رہ گئی۔ جسپال تم، اور ایسے؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ تمہارا نوکر ہے یا شوہر؟ جسپال نے اسے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ ہوا کیا ہے؟ نیہا نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر نکالا اور اس سے ڈرائنگ روم کے پردوں کی رسیاں کاٹیں اور اس سے گرمیت کو باندھ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو جسپال؟ وہ روحانسا ہوتے ہوئے بولی۔